ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. آج ہمارے ابھی ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ ہمارے دوست خرابی صحت کی وجہ سے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو میں بھائی رئیس سے گزارش کروں گا، بھائی رئیس یہاں موجود ہے، تو دعائے صحت کے لیے کہ بھائی رئیس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام جو لوگ ہماری برادری کے انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور آج ہم یہاں پر جو ہے بہت مختصر سی کال کے اوپر آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں. مفتی طلحہ عبد المالک صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ دعائے مغفرت کے لیے اس میں ہمارے طاہر سعید، محمود اختر بھائی، عمران عزیزی اور آصف بھائی کا جو ہے وہ گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اس کے لیے جو ہے دعائے مغفرت. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا کریم یا رحیم. یا اللہ ہمارے تمام کے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی، یا اللہ طاہر سعید کی، بھائی محمود اختر کی، اور یا بھائی عمران عزیزی کی، چاچا آصف چپار کی، اور دیگر یا اللہ کریم یا رحیم. ایک سلسلہ ہے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. سب نے جو اپنے اپنے وقتوں میں یا اللہ خدمات دی ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ہمیں بھی یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. انیس اجازی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، آگے تشریف لے گیا. آج کے اس مشاورتی اجلاس میں آپ تمام حاضرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے پہلے مقرر ہیں وہ اس کی غرض و غایت کے بارے میں اور وہ سوالات جو ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات، اور وہ بنیادی سوالات کے جس کے بارے میں گاہے بگاہے لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ آپ نے خطاب کیوں چھوڑا. تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سابق صدر جمعیت جناب محمد سلیم فاروقی صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام برادری کے حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو السلام علیکم. یہ آج کا میرا خیال ہے ایک منفرد پروگرام ہے، مشاورتی پروگرام. 24 گھنٹے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ جی ہم کچھ چاہتے ہیں کہ اپنے جو سپورٹرز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کے سوالات ہیں، ان سوالات کے لیے الیکشن میں اگر ہم نے حصہ لینا ہے تو ان سے مشورہ کرنا ہمیں ضروری ہے.
تو میں نے ہمارے جو ساتھی تھے جنہوں نے آج ماشاءاللہ یہ آرگنائز کیا ہے تو ان کو اپنا تھوڑی سی ریزرویشن دی تھی کہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ لوگوں کو بلا لیں گے اور ارینج کر لیں گے. انہوں نے اپنی بیانی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ جو کہ آج آئے ہیں یہ ہمارے وہ سپورٹرز ہیں، وہ ہمارے پیچھے ہیں جنہوں نے گزشتہ پچھلے 5 سالوں میں ہمیں جمعیت کے اندر ایک معقول سپورٹ کرنے کے بعد ہمیں اقتدار حاصل کرایا. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ گزشتہ سال بھی جو ہمیں اقتدار میں یہ آپ لوگ لائے تھے اور دوران سال ہم نے اقتدار چھوڑا، اس کی کیا وجوہات تھی چھوڑنے کی وہ فرداً لوگ پوچھتے رہتے ہیں. لیکن آج ساتھیوں کا کہنا یہ تھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ آئندہ کبھی الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہم نے، تو اس کی بات کو آج کمپلیٹ کر لیا جائے کہ اس کی وجوہات بیان کر دی جائیں کہ آپ نے تو ہم پہ اعتماد کیا تھا اور آپ نے اس منصب پہ بٹھایا تھا کہ الحمدللہ جیسے مجھ کو صدر جمعیت کے منصب پہ بٹھایا اور ایز اے صدر جمعیت میں وہاں کام کر رہا تھا، لیکن کیا وجوہات تھی کہ سارے کے سارے جتنے آفس بیئرز تھے انہوں نے اقتدار شفٹ کیا اپنے ان حضرات کو جو ہماری اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. میں تھوڑا سا شروع سے بیان کروں گا کہ وجوہات کیا تھیں. سب سے پہلے تو ہماری جمعیت میں ایک پرابلم آئی کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تھا اس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ ہمارے اکاؤنٹس کے جو ملازمین تھے انہوں نے مل کے کچھ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ انہوں نے چوری کی اور اکاؤنٹ میں سے پیسے غبن کیے. کیونکہ الیکشن کا زمانہ تھا اور رمضان بھی قریب تھا تو ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا کہ الیکشن کے بعد اس چیز کو ڈسکلوز کریں گے اور اس کی ورکنگ کریں گے. جیسے الیکشن ختم ہوا ہمارے ساتھیوں نے مل کے اس چیز کے اوپر گزشتہ تمام انٹروگیشن کی اور جمعیت کا جتنا بھی معاملات تھے ان کے اندر چھانبین کی. تو گزشتہ 3 سال تک کے جو ہمارے ملازمین تھے ان کو پتہ چلا کہ وقتاً فوقتاً وہ اکاؤنٹ سے جعلی چیکوں سے کچھ اماؤنٹ ڈرا کرتے رہے. تو ہمارے ان ساتھیوں نے میرے خیال کو 15 دن رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کے اس ٹیم نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کو انہوں نے پکڑا تھا جن کی وجہ سے یہ معاملات تھے، اور آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی پیار محبت سے کوئی بھی قبول نہیں کرتا کہ ہم نے یہ چوری کی ہے. ان 4 افراد کو جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے تھے پہلے تو ان سے خبروایا ہمارے ساتھیوں نے کہ ہاں جی ہم انوالو ہیں، اور پھر ان 10-12-14 دنوں کے اندر انہوں نے بیٹھ کے 3 سال کا ایک ایک اس چیک کا کورسپونڈنٹ جو اس کا ڈاکومنٹ تھا اس کو چیک کیا، اور پھر کوئی 20-25 دن کے بعد انہوں نے ڈسکور کیا کہ 96 لاکھ روپے ان کے ذمے نکلتے ہیں جس کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں مل رہا، اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے. جب ان 4 ملازمین کو قائل کیا گیا تو انہوں نے اپنی لائبلٹی اپنی ایکسیپٹ کر لی. کسی نے کہا جی ہاں جی یہ 25 لاکھ میرے ہیں، کسی کے 20 لاکھ تھے، کسی کے 15 لاکھ تھے، کسی کے 30 لاکھ تھے، تو ٹوٹل مل کے 96 لاکھ ہو گئے. ان 96 لاکھ روپے کا ہمارا کام یہ تھا کہ ہمیں ریکوری کرنی تھی جمعیت کی، کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ پیسے چوری ہوئے تھے. تو الحمدللہ ہمارے ان ساتھیوں نے 15 دن یا 1 مہینے کی محنت کے اندر 55 لاکھ روپے اس میں سے ریکور کر لیے. 96 لاکھ روپے جو تھے اس میں سے 55 لاکھ روپے ریکور ہو گئے، اور باقی کی جو اماؤنٹ تھی اس کی بھی ان سے کمٹمنٹ تھی کہ وہ وقتاً واپس کریں گے. اب اسی دوران ہم نے اپنے منتظمہ کے ساتھیوں کو جو اس وقت خدام برادری اپنے آپ کو بہت ہی اکابرین کہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت نیک لوگ ہیں، ان کے علم میں لائے کہ بھائی یہ ہمارے ملازمین نے کام کیا ہے اور الحمدللہ 96 لاکھ میں سے 55 لاکھ روپے ان سے ریکور کر لیے ہیں، 44-45 لاکھ روپے باقی ہیں. بس یہ ان کا سننا تھا. ان کو ایک کہنا چاہیے نا بٹیر ہاتھ لگ گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اچھل پوچھ بھی کر دی کہ نہیں جی یہ تو 96 لاکھ تو ہے نہیں، کروڑوں کے معاملہ ہے اور کروڑوں کا غبن ہے. 12 ان کو سمجھایا گیا کہ یہ نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا میں اور مختلف اوقات کے اوپر انہوں نے ایسا تعصب دینا شروع کیا کہ جمعیت کے اندر خدا نہ کرے بہت بڑا ایک غبن ہوا ہے، بہت بڑا المیہ ہوا ہے. اور مجبور ہو کے ہم نے پھر ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی میں ان کا خدام برادری والوں کا اصرار تھا کہ جی طارق الیاس ڈالرنگ والے اس کے سربراہ ہوں گے.
ہم نے کہا جی منظور ہے بنا لیجیے. انہوں نے کہا میجورٹی ممبر ہمارے ہوں گے. ہم نے کہا بنا لیجیے. 4 آدمی ان کے 3 آدمی یہ 7 آدمی کمیٹی بنی کہ چاہیے آپ اور مزید چھان بین کر لیں کہ اگر اور کوئی پیسے نکلتے ہوں نا تو ان سے پھر ریکور کیے جائیں گے. اس کمیٹی نے کام شروع کیا. 15 دن کے بعد ایک سوال نامہ 12 پیج کا دے دیا. اس کے اندر عجیب عجیب سوال کہ جی 5 سال کے پورے اکاؤنٹ دیں, 5 سال کے ملازمین کی فہرست دیں, جتنی 5 سال تک کنسٹرکشن ہوئی ہے ان کی ڈیٹیل دیں. یہ ساری چیزیں مانگنی شروع کر دی اور ساتھ کے ساتھ سوشل میڈیا میں اور ہمارے ڈونرس ہیں ان ڈونرس نے یہ میسج کرنے شروع کر دیا کہ جمعیت کے اندر خدا نہ کرے بہت بڑا غبن اور بہت بڑی چوری ہو گئی. ہم نے حد الامکان کوشش کری کہ اس چیز کو ان کو سیٹسفائی کیا جائے اور ادارے کو اس جو بدنما داغ ہے کہ ایک داغ نہ لگے. اور مجبوراً جب ان کی اس سے تشفی نہیں ہوئی کہ وہ کمیٹی بھی کام نہیں کر رہی تھی اور کمیٹی خود یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس, ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ کی اپروچ نہیں ہے. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ تک ہم جا کے کیسے معلومات کریں, ہم تو اپروچ نہیں کر سکتے. اور پھر جب سوشل میڈیا کے اندر کچھ ایسی کمپین چلی جس کے اندر پھر ڈائریکٹلی جو ہمارے آفس بیررز تھے ان کے اوپر ہٹ ہونا شروع ہو گیا, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ انوالو ہے. اور بہت ہی گری ہوئی قسم کی کمپین شروع کر دی جس کے اندر مختلف ڈونرز کو جا کے منع کیا گیا کہ جی آپ جمعیت کو فنڈ نہ دیں. پھر مشاورت ہم ساتھیوں نے کی اور مشاورت کرنے کے بعد پھر طے یہ کیا کہ جی ہمارے ان سیٹوں سے یہ عہدے سے کہ جی صدر کی سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں, ابھی 3-4 مہینے ہوئے, 8 مہینے اور بیٹھ جائیں گے, سیکرٹری صاحب 8 مہینے اور بیٹھ جائیں گے, لیکن ادارے کو نقصان پہنچے گا. ادارے کا جو بھروسہ ہے برادری کے اوپر وہ ڈیمیج ہو رہا تھا. ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ان کو بڑے پیار محبت سے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی سیٹیں چھوڑ رہے ہیں, آپ آئیے اور آپ اب دیکھیے کہ کتنی گھبن جو ہے وصول کریے. آپ پہلی دفعہ تو منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں جی ہم نہیں آتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 27 لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 13 لوگ وہاں پہ تھے. اور 27 اور 13 کا فرق تھا, لیکن پھر بھی ہم نے کہا بھائی آپ 13 کے 13 آنے کے بعد صرف اس کام پہ لگ جائیں کہ یہ دیکھیں کہ چوری کتنی ہوئی ہے. اس لیے آپ کو اقتدار میں بٹھا رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے کہ ہم نے 95 لاکھ میں سے 55 لاکھ ریکور کر لیے, 45 لاکھ باقی ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 8 کروڑ, تو کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ بیٹھے اور بیٹھ کے نکالیے کتنے کروڑ روپے اس میں تو بنوں گا. تو مجبور پھر ہم نے اس کو فیصلہ یہ کیا کہ اقتدار ان کو دیں. پھر ان کو میرا خیال ہے کچھ ہوش آئی کہ جی ہمیں 5 سال 6 سال سے ویسے تو اقتدار مل نہیں رہا, یہ پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے, آؤ جی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اقتدار دیتے ہوئے جو ہم نے ان کو ایک کمٹمنٹ کیا تھا وہ یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کر جمعیت کے کام کرتے رہیں گے. آپ کا اسپیسیفک ٹاسک یہ ہے کہ چوری کا جو کانسیپٹ ہے نا اور اکاؤنٹس کا اور آڈٹ کا, اس کے اوپر توجہ دے دیں, ہم یہ کام کریں, آپ اس کے اوپر کریں. وہ ان کو دے دیا گیا. اور اس کے 1 ہفتے کے یا 10 دن کے بعد پھر جو انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے بینکوں کو جا کے جعلی ریزولوشن بنا کے جمعیت کا دے دیا, جو ایک قانونی ہم نے کہیں جا کے اس بات کی شکایت نہیں کری, ورنہ ادروائز اگر بینک کے اندر جو ریزولوشن انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ریزولوشن کبھی منتظمہ میں پاس ہی نہیں ہوا, اختیار ہی نہیں تھا ان کو پیسے خرچ کرنے کا. لیکن وہ ریزولوشن بینک کے اندر آج بھی موجود ہے اور جمعیت کی اکاؤنٹس کے اندر منٹس کے اندر کہیں بھی ان کو اختیار نہیں دیا گیا خرچہ اخراجات کرنے کا. یہ بات کی درگزر کر دی ہم نے. پھر بھی کہتے رہے کہ ہم مل کے چلنے کو تیار ہیں, آپ مہربانی کر کے اس غبن کو پکڑیے, کتنا غبن ہوا ہے. وہ غبن کو بھول گئے. وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتحاد برادری پچھلے سال کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا اتحاد بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کرتی تھی, ہم بھی کرتے ہیں کرکٹ ٹورنامنٹ. انہوں نے کہا جی وہ یہ کام کرتی تھی, ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جمعیت کے پچھلے 5 سالوں میں الحمدللہ جمعیت کے جتنے ملازمین ہیں ان کو ہمارے دوستوں نے, ہمارے ساتھیوں نے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ آپ بھی 10 آدمی مل کر جائیں آج اور آپ کا ایک پروگرام کرنا ہے تو دفتر کر دے گا پروگرام, کیونکہ وہ اتنے ٹرین ہیں. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہم نے یہ کام کر دی, یہ کام کر بھائی وہ کس سے کریں, وہ تو ہمارے ٹریننگ بیٹھے ہوئے تھے سارے پہ, آپ باہر سے مل رہے ہیں. وہ تو ہمارے جتنے بھی لوگ ملازمین بیٹھے تھے جن کو سکھایا ہوا تھا انہوں نے وہ کام کیے. انہوں نے تو یہ کوشش کرتے رہے, لیکن سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہوئی کہ 27 آدمیوں میں سے
ہمارے جو 4-5 ساتھی تھے اور جن ایونیوز کے اوپر ان کو شک ہوتا تھا کہ جی یہ جگہیں جو ہیں یہاں پہ لیکیج ہے, یہاں پہ پرابلمز ہے, اور میں پرسنلی بڑا خوش ہوا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والا ٹاؤن کے اندر کمیشنیں دی جاتی ہیں, اللہ والا ٹاؤن کا ٹھیکیدار جو ہے وہ کسی کا پارٹنر ہے. ہم خوش ہوئے تھے کہ بھائی نکالو, ہمیں تو پتہ نہیں, اگر تم نکال لو گے تو ہمارے سامنے بھی ہمارا ہی ساتھی ننگا ہوگا تو ہمیں کوئی برائی نہیں ہوگی. لیکن ہوا کیا, جعلی اگر کہتے تھے کہ جی ممبرشپ بن رہی ہے تو جعلی ممبرشپ والے کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا, جو اس کو اللہ والا ٹاؤن کے اوپر ایلیگیشن لگاتے تھے ان کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا. موٹر سائیکلیں خریدی جاتی ہیں, اس میں کمیشن لی جاتی ہے, ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا. جو ایلیگیشن لگے ہوئے تھے اور جن کو انٹروڈکشن کرنی تھی نا, وہ سب 4-5 آدمی کود کے ادھر بیٹھ گئے. اب وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے, ان کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے اور یہاں سے وہاں چلے گئے. اب ان کا زمین ان کو نیک سمجھ لے کہ بھائی جو بھی وہ کر رہے تھے اور آج جو کر رہے ہیں تو اللہ میاں ان کی بصیرت جو بھی اگر ان کے اندر کوئی خرابیاں تھیں جیسے وہ کہہ رہے تھے اور آج وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. ہم تو انتظار میں تھے کہ بھائی آپ کہتے تھے بغیر ٹینڈر کے کام ہو گئے, فلاں چیز یہ ہو گئی فلاں. انہیں کے ساتھ ہی سوشل میڈیا میں آپ سنتے ہوں گے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام بتاؤ کیا کیا تم نے. آپ 6 مہینے یا 4 مہینے تک الزام لگاتے رہے کہ یہاں چوریاں ہو رہی ہیں, یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کروڑوں روپے کا خبر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, FIR نہیں کر رہی. ایک دفتر کے ملازم کی مدعیت میں ایک FIR کٹوا دی. اس کی مدعیت میں FIR جو کٹی, FIR پڑھیں گے اگر آپ, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 96 لاکھ روپے چوری کیے ان 4 آدمیوں نے, انہوں نے 55 لاکھ روپے دے دیے, 40 لاکھ روپے باقی ہیں, یہ ادائیگی نہیں کر رہے, ان سے ادائیگی کرائی ہے. تو بھائی ہم تو ادائیگی کمٹمنٹ کر کے واپس ہی کر رہے تھے, آپ نے کون سا تیر مارا, آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے زکوٰۃ ڈبل جمع کر دی, ہم نے قبرستان کے پیسے کم کر دیے, ہم نے یہ کر دیا, اس لیے تھوڑی بٹھایا تھا بھائی آپ کو. سب کام چھوڑ دیا آپ نے خالی یہ دکھانا کہ زکوٰۃ ہم نے زیادہ حصہ جمع کر دی, ہم نے قبرستان کے اندر یہ کام کر دیا. لیکن جس کام کے لیے آپ کو بٹھایا گیا تھا وہ کام نہیں کیا, اور پورے سال 22 مہینے تک نہ منتظمہ سے کوئی یاد لی گئی, نہ منتظمہ سے کوئی میٹنگ بلائی گئی. سارے کام غیر قانونی, غیر دستوری. ابھی ہمارے بھائی عمران باپتی شاید بتائیں گے, ان کے پاس ڈیٹیل ہے, ہم نے سال کے دوران قانونی طور پر کتنی میٹنگ ریکوزیشن کی ان کی کہ جی منتظمہ کی میٹنگ تو بلاتے نہیں آپ, یہ کوئی خالہ جی کی آپ کی کوئی کمپنی تو نہیں ہے, اپنی پرائیویٹ کمپنی بنائی ہے. پچھلے 10 مہینے سے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بزرگان ان کو رجسٹر میں کمپنی دے گئے اور 4 آدمی بیٹھتے ہیں اور فیصلے کر دیتے ہیں. بسیں خریدی گئی ہیں, بسوں کے پیسے آئے ہیں, کوئی حساب نہیں, کس نے خریدی, کتنے کی خریدی, کہاں سے خریدی. ورنہ جمعیت کا ہمارا قانون یہ تھا کہ ہم اخبار میں ٹینڈر دیتے ہیں, اخبار میں ٹینڈر دینے کے بعد ریٹ آتے ہیں, پھر 39 کے 39 منتظمہ کے لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے ٹینڈر کھولتے ہیں کہ جی یہ اس کا بیان ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. لیکن کیا کچھ نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں, ہم کرتے رہے. الیکشن کا ٹائم آ گیا, اکابرین آ گئے بیچ میں, اکابرین سے کہا کہ الیکشن کرا دیں. انہوں نے, ہم ان کو بجٹ بھی نہیں پاس کر رہے تھے, انہوں نے آگے کمٹمنٹ کیا کہ جی ہم ان کو بجٹ پاس کر دیں ان کو, کیونکہ ہم 27 تھے وہ 13 تھے, بجٹ کیسے خرچہ کہاں سے کرتے. انہوں نے آگے وعدہ کیا کہ جی 30 جنوری 2025 کو کہ جی 13 کا الیکشن ہوگا, اور 13 کا الیکشن ہونے کے بعد جو دستور میں لکھا ہوا 13 کا الیکشن ہے, وہ 13 کا الیکشن جنوری میں ہوگا, اگلا الیکشن اس کے بعد ہوگا. وہ آئٹم ایجنڈے کا آج بھی موجود ہے. بار بار ہم ان کو اصرار کرتے رہے, جو کابرین تھے وہ بھی اصرار کرتے رہے, لیکن کان پہ کوئی جو نہیں ہوئی اور پرواہی نہیں کی. بس صدر صاحب کہتے ہیں جی یہ تو جیسے میرے آپ کی جاگیر ہے, جو میں مرضی آئے کروں, جو مرضی آپ کر لیں, میں تو بلڈوز کر کے میٹنگ چلا جاؤں گا. تو انتہا کو irregularities جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں جمعیت کے اندر. اس سال کوئی نہ قاعدہ, قانون, دستور, کسی چیز کا پاس نہیں رکھا گیا, کسی چیز کا پاس نہیں رکھا گیا. ایک میٹنگ بنائی جس کے اندر ہم نے 18 آدمیوں نے لکھ کے دیا کہ یہ میٹنگ غیر دستوری ہے, کیونکہ پچھلی میٹنگ میں آپ نے طے کیا تھا کہ جو اکابرین ہم نے بیٹھائے تھے ان اکابرین سے مشاورت کے بعد ایجنڈا نکلے گا, تو اس لیے ہم اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے اس میٹنگ کے اندر 10 مہینے کی ساری کارروائیاں منظور کر دی. اب کہتے ہیں وہ تو منظور, آپ آئے نہیں, ہم نے منظور کر دی. ہم نے وہ 10 مہینے کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی منظور کر دیے, کارروائیاں منظور کر دی. تو ان حالات کے اندر میرے ساتھیوں کا یہ تھا کہ جی اب جو یہ حالات ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی 26 کا الیکشن ہوگا,
26 के इलेक्शन से हम कम नहीं करेंगे, हम ये तो जनवरी से कहते चले आ रहे हैं। कानूनी मशावरती बोर्ड एक माशाल्लाह था हमारा, तो उसके अंदर AQ खलील साहब चेयरमैन थे, उनका इंतकाल हुआ। उसके चौथे दिन एक नया उन्होंने चेयरमैन बना के और छठे दिन एक अपने फैसला ले लिया, हाँ जी 26 का इलेक्शन करा लें। कब? फरवरी के अंदर। अबे भाई जून के अंदर तो रिटायर होंगे लोग, आप कैसे कानूनी मुशावरती बोर्ड वालों तुम फैसला ले लो कि जून में रिटायर होंगे, उनका इलेक्शन करा लो। आप कौन होते हैं कहने वाले भाई? लेकिन बस उनकी उन्होंने बात पकड़ ली कि हम तो 26 का इलेक्शन कराएंगे। और अब वो 26 के इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन रखे इनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमको, और लोगों ने उनको भी रिक्वेस्ट की कि भाई ये दस्तूर के मुताबिक काम नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी बुलडोज करके आगे गाड़ी बढ़ाते चले गए। लेकिन फिर ये दोस्तों का ख्याल हुआ कि इस तरह इनको अगर हम खुली छुट्टी देते रहें तो ये इसी तरह बुलडोज करके चलते रहेंगे और बैठे रहेंगे। तो मशवरा करें कि हमें अब करना क्या चाहिए। तो आज इंशाल्लाह इसीलिए आप लोगों को जहमत दी है कि ये इलेक्शन के लिए कल शायद नॉमिनेशन है, तो अब हमें उस इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए और किस लेवल पे जाना चाहिए ये हमारे साथी आपसे मशवरा करेंगे। उसके बाद जो भी फैसला आप लोगों का होगा उसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि ये बातें इतनी लंबी हैं, कुछ और मुकर्रर भी होंगे। तो इसी बात पे मैं काम करता हूँ और एक बार फिर आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साबिक़ सदर जमीयत सलीम फारूकी साहब। ये बताना ये चाह रहे थे कि जो सूरत हाल गुज़िश्ता 11 महीने से चल रही थी और जब हम इक़्तिदार छोड़ रहे थे और हमने ये बात बताई थी कि हम मजलिस मुंतज़मा से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि आप दफ्तर के तमाम उमूर को या जिनको आप गलत समझते थे, जिन पे आपको शक है, उसको वेट कर लें और मुंतज़मा में हम मौजूद हैं, आइए और मुंतज़मा में आन के उसके बारे में हमसे वजाहत तलब कीजिए, हमसे पूछिए कि ये चीज़ों की जो गलती हुई है उसकी निशानदेही कीजिए और वो मजलिस मुंतज़मा में फ़ैसले कीजिए। इस बुनियाद पे मजलिस मुंतज़मा से इस्तीफ़े हमने नहीं दिए थे ताकि इदारे का निज़ाम जो है वो चलता रहे। इब्तिदा से ही हम जो है उनको खुसूसी तौर पे ये तवज्जो दिलाते रहे दस्तूर की निशानदेही के तहत कि दस्तूर की दफ़ा 22 और 11 जो है वो ये बताती है कि मजलिस मुंतज़मा के अरकान किसी वक्त भी जो है कोई सवालात और एजेंडा बना के जो है वो दफ्तर में दाखिल करें और सदर जमीयत को पेश करें कि वो इन अमूर के ऊपर वजाहत दें। इसी बुनियाद पे हमने 14 रिक्विज़िट इजलास की दरख्वास्तें दी और वो सारी 14 जो रिक्विज़िट इजलास थे वो दस्तूर के ऐन मुताबिक थे। इसमें इब्तिदा में इस बात की निशानदेही की कि जो आपने जैसे कि भाई सलीम ने बताया कि बैंकों को जो कुछ भी आपने रेजोल्यूशन अगर बना के भेज दी तो दफ्तर का रिकॉर्ड ख़राब हो गया, आइए और दफ्तर के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लीजिए। हम बैठे हुए हैं उसको मंजूरी देंगे, लेकिन कार्रवाई बनाइए और तरीक़ेकार को रिकॉर्ड करवाइए और फिर अगले मरहले पे चलिए। ये पहली हमारी दरख्वास्त थी कि इसको आप कर लीजिए। वो नहीं माना गया। फिर उसके बाद कमेटियों का सिलसिला हुआ। फिर हमने ये फैसला किया कि तमाम कमेटी नाज़मीन जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर भी मुस्तफ़ी हो जाएं कि चूँकि मामलात और शक व शुबात कमेटियों के अखराजात के ऊपर भी थे, तो लिहाजा जो वो कमेटियाँ तमाम लोग कमेटियों के नाज़मीन जो फाइनेंशियल इशू को रिक्वेस्ट भेजा करते थे मजलिस मुंतज़मा को इस्तीफ़ा दे दें, कमेटी अपनी जगह पे कायम रही। कमेटी के नाज़िम ने इस्तीफ़ा दिया, वहाँ पर उन्होंने अस खुद कमेटी के नाज़मीन मुकर्रर कर लिए, नई कमेटी बना ली, जो कि ये तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ था। तरीक़ा बहुत वाज़ेह है कि किसी वजह से भी कोई ओहदेदार, कोई ज़िम्मेदार अगर दौरान मजलिस चला जाता है तो उसकी जगह पे उसका दोबारा मजलिस मुंतज़मा जो है तकर्रुर करती है। कमेटी ख़त्म नहीं होती, कमेटी वही रहती है, लेकिन आपने उसको
کمیٹی کو بھی جو ہے بائی پاس کر دیا، اس کے ممبران کو بھی بائی پاس کر دیا۔ ہم نے اس کی بھی درخواست دے دی کہ ایسا نہ کیجیے، کمیٹی کے ممبران جو تھے موجود پرانی وہ آپ کی معاونت کے لیے موجود رہیں گے، آپ مزید لوگوں کو اس میں شامل کر لیجیے، مزید اس میں جو ناظم بنانا ہے اس کو بھی آپ کر لیجیے۔ منع نہیں کیا کسی کام کو، لیکن اس درخواست کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ نومبر کے اندر ہم نے جب ٹائم بہت زیادہ آگے گیا تو پھر ہم نے ریکویسٹ دی کہ 11 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اب چونکہ متوقع الیکشن 13 کے جو ہیں وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا جو لوگ جون 2024 کا جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا اثر نو انتخاب کرنا ہے، لہذا اس کا اعلان کر دیجئے اور الیکشن کا پروسیس کا جو ہے وہ پورا ڈائیگرام مجلس منتظمہ سے پیش کر دیجئے۔ یہ نومبر میں ہم نے دیا تھا 2024 میں۔ ہم نے 2024 کی جون کو جب ہم جا رہے تھے اور اس کے اوپر فیصل زاہد اس کمیٹی کے ذمہ دار تھے جو ممبرشپ کمیٹی تھی، اس ممبرشپ کمیٹی کو 30 جون کو جو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ 30 جون کو دوران سال جتنے ممبر بنے ہیں ان تمام ممبر کی حتمی فہرست جو ہے مجلس منتظمہ میں پیش کی جائے گی، جن لوگوں کو شامل کیا جائے گا ان کی تفصیل، اور جو لوگ اس میں شامل ہونے سے رہ جائیں گے ان کی تفصیل، اور ٹوٹل اس سال بننے والے جتنے بھی اراکین ہیں نئے ممبران ہیں ان کی تفصیل۔ الحمدللہ وہ ریکارڈ کا آج بھی حصہ موجود ہے اور 2024 کی اس لسٹ کو مجلس منتظمہ سے ایز پر دستور ہم نے پاس کروا لیا۔ 26 نومبر کو اس بات کی بھی درخواست دے دی کہ آج تک جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہو سکی، منظر عام پہ لے کر آئیں، لوگوں کو دیں، عامہ کے لوگوں کو دیں کہ یہ لوگ 2024 کے اندر نئے ممبر بن گئے، اور اس کی اطلاع تحریری طور پر دی۔ یہ بالکل 2024 میں، اور پھر معاملات پھر بھی نہ سنے گئے اور پھر اگلے مرحلے پہ گئے۔ اس دوران کوئی مجلس منتظمہ کا اجلاس نہ ہوا۔ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ موجود ہے کہ آج جو موجودہ صدر جمعیت ہیں ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی وائرل ہوئی ہے اور موجود ہے کہ جب وہ اپنے ساتھ 13 افراد رکھتے تھے تو انہوں نے ایک ریگولر اجلاس کے لیے درخواست دی۔ ریگولر اجلاس جو ہے وہ ہم لوگوں نے بلا لیا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈے کی کوئی بات ہوئی تو وہ واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے، اور باہر جانے کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ جو ریگولر اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اور جو ہے ایجنڈا شامل نہیں ہوتا اور اسی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو صاحب آپ کی بات میں اور ہمارے جتنے ریگولر اجلاس ہوئے ہیں کتنا بڑا تضاد آپ کے کہنے میں اور آپ کے عمل میں فرق نظر آ رہا کہ ہم جو ہے وہ دوران سال جو ہے وہ ریگولر اجلاس دیتے رہے کہ آپ غیر دستوری طور پر چلا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ دفتر کے نظام کو اس طریقے سے چلا لیجئے کہ جو دستور کا تقاضا ہے تاکہ ریکارڈ خراب نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم موجود رہیں، جو کوئی بھی آئے، کل کوئی بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھے، کتاب کھولے تو اس کو درست جو ہے فہرست بھی نظر آئے، درست کارروائی بھی نظر آئے اور اجلاس کے تمام منٹس بھی نظر آئیں، ہر مہینے کے اجلاس کی کارروائی نظر آئے، ہر مہینے کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس کے منظوری نظر آئے، لیکن عملاً یہ سارا کچھ نہیں ہوا۔ جنوری کے اندر بھی جو ہے اس بات کی پرزور طریقے سے ہم نے وہاں پر بات کی لیکن نہیں ہوا، اور پھر جیسا کہ بتایا کہ کچھ اکابرین تشریف لے کر آئے، ان سے انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے محسوس کیا کہ واقعتاً کوئی بات جو ہے وہ درست نہیں ہو رہی، اور مشاورت کی گئی سارے لوگوں سے، اور ان پورے 39 لوگوں نے، مجلس منتظمہ کے 39 لوگوں نے ان کو تحریری طور پر اس بات کی ضمانت دی کہ مستقبل میں ہم تمام اجلاس جو ہے اور تمام ایجنڈے جو ہے وہ آپ کی منظوری سے کریں گے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے اور شک و شبہ بھی نہ رہے اور باقی معاملات درست رہیں۔ اور اس بنیاد پہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو جنرل سیکرٹری نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ تحریر کر کے مجلس منتظمہ کا ایجنڈا بلایا کہ فرینڈز آف جے پی ایس ڈی کی ان کے کہنے کے اوپر جو ہے آج کا یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ اس میں ایجنڈا ترتیب دیا گیا، ایجنڈے کے ابتدا کے اندر جو ہے وہ تمام اکاؤنٹس کی بات کی گئی تھی کہ جو گزشتہ اخراجات تھے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو اخراجات ہوئے دکھا تو دیجئے،
پوچھ تو لیجئے، حساب دکھا تو دیجئے، لیکن نہیں دکھا سکے، باوجود ان تمام بزرگوں کے کہنے کے اوپر کہ ٹھیک کیے ہوں گے، چلیے آپ اس کو ہمارے کہنے سے اس کو اپروو کر دیجئے، اور اوپر کے تمام آئٹم جو ہے وہ منظور ہو گئے۔ 8واں آئٹم رک گیا کہ جس میں الیکشن کے نظام، الیکشن کے ناظم انتخاب کا تقرر اور اس کی جگہ اور اس کے پورے میکینزم کو طے ہونا تھا۔ اس دوران اجلاس اس کو روک کے 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ہم مشورہ کر لیں گے ان تمام چیزوں کی، اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے دوبارہ اجلاس بلا کے اس 8ویں آئٹم کو ہم نمٹا لیں گے جنوری 30 کو۔ وہ جنوری 30 پھر نہ آئی، اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی، اور پھر چلتے چلتے وہ جو ہے مارچ بھی گزر گئی اور اپریل بھی گزر گئی۔ اس دوران ان اکابرین لوگوں نے کوشش بھی کری اور انہوں نے ایک ایجنڈا ترتیب بھی دیا کہ اب آپ جو ہے 11 مئی کو جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول بھی انہوں نے طے کر کے دے دیا کہ اس کا ایجنڈا نکال دیجئے، اس کے معاملات طے کر لیجئے، چونکہ بہت ساری باتیں ہماری طے بھی ہو چکی تھی، لہذا اس کو پریکٹیکل شیپ میں دے دیجئے۔ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نومبر 2024 میں ہم درخواست دے رہے تھے کہ 13 کے الیکشن کی، جب سے یہ آواز لگا دی گئی تھی کہ الیکشن تو 26 کے ہوں گے۔ کیوں 26 کے ہوں گے؟ آپ نے جو کرائے تھے، ارے ہم نے جب کرائے تھے تو کسی نے مخالفت نہیں کری تھی، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں کریں۔ اگر آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ 22 افراد اس کو روک رہے ہیں واضح طور پہ، تحریری طور پر آج روک رہے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، دستور اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا، لیکن آپ اپنی ضد پہ قائم رہے۔ آج آپ اس عمل کا جس طریقے سے بھی چاہتے تھے کہ اس کام کو بس اب ہم نے کرنا ہے، جیسا کہ بھائی سلیم نے کہا کہ بس اس کو اپنی مرضی سے چلانا تھا، منتظمہ سے کوئی اپروول نہیں حاصل کی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے ہمیں پرووائڈ بھی کی، وہ منٹس بھی ہمیں پرووائڈ کیے جو انہوں نے خود ساختہ طور پر بنائے، یہ بھی آج بھی ریکارڈ پر موجودہ وقت ملے گا تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ تمام منٹس بھی غلط لکھے گئے ہیں، اس میں تضاد موجود ہے اس لکھنے میں ہی۔ آپ نے چونکہ غلط لکھنا تھا تو لہذا غلط لکھا، اور وہ ریکارڈ کا حصہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں غلط بیانی کی گئی، اس کے اندر وہ وضاحتیں نہیں دی گئی، جو آپ نے کام کیے اس کو بھی درست طریقے سے نہیں لکھا۔ یہ اتنے سارے سوالات جمع ہو گئے کہ آج ہمارے سارے دوست اور سارے احباب یہ کہتے تھے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، اب کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس ادارے کی خاطر کھڑے ہیں، اس ادارے کی درست سمت متعین کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ ادارہ درست سمت میں چلے، جو کوئی بھی کام کرے وہ دستور کے مطابق کرے، اس سے ہٹ کے نہ کرے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، اور آج تک ہمارا یہ کہنا ہے کہ دستور کے مطابق جو ہے اس نظام جمعیت کو جو ہے وہ چلایا جائے، باوجود اس کے کہ یہ معاملات بھی پھر مزید آگے کی طرف دھکیل دیے گئے، اور اس میں دیگر چیزوں میں جو بھائی سلیم نے ذکر کیا کہ پھر قانونی مشاورتی بورڈ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جنوری میں 39 لوگوں نے اکابرین کے برادری کے افراد پہ اعتماد کا اظہار کر کے اپنے ایجنڈے کو تشکیل دے لیا تھا، ان پہ اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ دوران فروری کے اندر آپ نے ایک نئی چیز کو اختراع جو ہے وہ پیدا کی، اس میں تقسیم پیدا کر دی برادری کے اندر، ان برادری کے ان افراد میں تقسیم کر دی جو ڈونرز طبقہ تھا، ان کا اس جمعیت کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، باوجود اس کے کہ اس میں درار پڑ گئی کہ نہیں کوئی قانونی مشاورتی بورڈ بھی ہے۔ دیکھیں اس قسم کے کام کرنے سے برادری میں مزید تقسیم پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں آپس میں۔ ہم نے اس کام کو انہوں نے کیا، اور ان کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی تحریری طور پر ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور جب الیکشن کی بات شروع کر دی، جب الیکشن کا شیڈول بنا لیا تو سوالیہ نشان کی ٹرین چلنی شروع ہو گئی۔ کیا ہم دوست یہ سارے سوچتے رہے کہ اس ٹرین کو جانے دیں، آگے بڑھنے دیں؟ تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اتنے قلیل وقت کے اندر اس عمل میں جو آج تک ہوتا رہا اس تک تو ہم شامل رہے
چونکہ وہ بھی ایک طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے انہوں نے خود ساختہ طور پہ اناؤنس کر دیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، یقیناً اس کے اوپر ابھی مزید ہمارے دوست جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے بارے میں آپ سے رائے بھی لیں گے، اور ابھی رائے لے بھی رہے ہیں وہ، اور ان کے پاس موجود بھی ہے. تو جو انہوں نے واٹس ایپ کیے ہیں ابھی، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے پرانے ساتھی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب سابق جنرل سیکرٹری جمعیت پنجابی سوداگران دہلی جناب خرم شہزاد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جب ابھی گھوم رہا تھا تو بہت سارے ساتھی ویڈیوز بنا رہے تھے، تو بنا لیں ویڈیو، اس لیے کہ یہ ویڈیو بھی کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میرے دونوں ساتھیوں نے، بھائی سلیم، بھائی صدر صاحب، بھائی عمران، ہمارے دونوں سینئرز نے بڑی کوشش کی کہ بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کریں، اس لیے کہ منتظمہ کے اراکین ہیں. میں اتفاق سے مجلس عامہ کا رکن ہوں، منتظمہ کا فی الحال رکن نہیں ہوں، تو شاید میرے پاس وہ فریڈم ہے، لیوریج ہے کہ میں بہت ساری باتیں بہت کھل کے کر سکتا ہوں. کھل کے بعد کیا کرنی ہے جی؟ بھائی سلیم نے کہا کہ ہم نے غبن ہوا اور غبن پکڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بلائے، ان کو آن بورڈ لیا، سسٹم لیا. کیا آن بورڈ لیا آپ نے مجھ سے ان کو بلا کے یہ غبن کے بارے میں بتایا. 3 سے 5 منٹ بعد باہر ایک آڈیو چل رہی ہے کہ مجھے ہمارے چیئرمین فلانے نے یہ کہا ہے کہ پوری عامہ کو بتا دو یہ چوری ہوئی ہے. یہی کام اگر میزان بینک کوئی اور بینک کرنے لگے کہ اس طرح سب کو بتانے لگے تو باہر لائن لگ جائے، سارے اکاؤنٹ خالی ہو جائے. ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی جس کے اندر جو ہے 9 آدمی 8 آدمی 7 آدمی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 لاکھ کا نہیں ہے، یہ 9 کروڑ کا غبن ہے. کہاں ہے وہ 9 کروڑ؟ چلو 90 لاکھ ہمارے متے مار دیے تو باقی بتا دیجئے 8 کروڑ 10 لاکھ آپ نے وصول کر لیے. 7 مہینے بعد جانے کے بعد آپ نے 91 لاکھ روپے کی FIR کٹوائی اور اس میں خود لکھا کہ 91 لاکھ میں سے 55 لاکھ روپے ریکور ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا عمران بھائی؟ کہاں ہے عمران بھائی؟ یہی کہا نا. تو ہم کوئی جھوٹے تھے؟ زکوٰۃ جمع کرتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کے بولا زکوٰۃ مت نہ، تمہاری زکوٰۃ لٹ جائے گی. لوگوں کو منع کیا یہاں مت دو. ہماری جیب میں نہیں جا رہی، ادارے کے پاس جا رہی ہے. کل آج ہم بیٹھے ہوئے تھے، کل آپ بیٹھے ہوں گے، پرسوں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا. یہی کام ہمارے بزرگ کرتے تھے، ادارہ یہاں تک پہنچتا. آپ نے کہا ہم نے ان کو اقتدار کیوں دیا؟ بہت ناراض تھے. یہ بیٹھے تھے بھائی عارف، بھائی فواد، انہوں نے پکڑ کے گریبان تو نہیں پکڑا مگر طریقہ یہی تھا. انہوں نے پوچھا کیوں چھوڑا؟ ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. سالوں سے کردار کشی ہو رہی تھی، خرم کی، سلیم کی، فلانے کی، ابرار کی، سب کی برداشت کر رہے تھے. آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ سیکرٹری ہیں، آپ بھی مارکیٹ چلاتے کر رہے تھے. لیکن جس وقت بات آ جائے ادارے کی کردار کشی کی تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈٹ کے بیٹھنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو؟ نہیں بیٹھنا چاہیے نا. ہم نے ادارے کو اس لیے اپنے پاس سے چھوڑا کہ خدا کے واسطے ادارے کی کردار کشی تو بند کرو. خودم کے وہ 100 گالیاں دیتے رہو، یار ادارے کو تو مت دو. تم جا کے پبلک کو کہتے ہو کہ اس کو زکوٰۃ مت دو، اس کو یوں مت دو، اس کو یوں مت دو، اس کو یوں نہ کرو. تو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس ادارے کا. آج دعویٰ کرتے ہو زکوٰۃ بہت جمع ہوئی، بالکل صحیح جمع ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ پوری جمع کرائی جو ہم جمع کراتے تھے. ہم نے آپ کی طرح نہیں کیا لوگوں کو جا کے بولا زکوٰۃ مت دو، ہمیں دے دو، دائیں بائیں دے دو، فلاں جگہ دے دو. ہم نے اپنا کام پورا کیا. اس بار آپ نے بھی کام کیا تو زیادہ جمع ہو گئی. کاش یہ کام آپ پچھلے 5 سال سے کر رہے ہوتے اور ادارے میں زکوٰۃ جمع ہوتی رہتی. آپ نے نہیں کرنی تھی. کیوں؟ میں اقتدار میں آؤں گا تو کام کروں گا، میں اقتدار میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں کروں گا. مجھے سیٹ پہ بٹھاؤ گے تو کام کروں گا، مجھے سیٹ پہ نہیں بٹھاؤ گے تو کوئی کام نہیں کروں گا. یہ کون سے ادارے کے ساتھ اخلاص ہے بھائی؟ میں نئی بسیں لاؤں گا تو وہ بسیں چلاؤں گا جو پرانی بسیں جو چل رہی تھی، کوئی کمپلین نہیں تھی، سب کچھ صحیح تھا، ان بسوں کو کھنڈر بنا دوں گا.
میں اسماعیل چمن کو تدفین کروں گا اس لیے کہ اس کے اندر میں نے باتھ روم اور ایک کمرہ بنا دیا ہے جو باغ عبدالرحمان کے اوپر کروڑوں ڈونر نے پیسے لگائے ہوئے تھے وہ برباد کر دوں گا. یہ کون سا اخلاص ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا اس لیے استعفیٰ دیا کہ آپ آ جائیں سیٹ پہ بیٹھ کے, آپ کو لگتا ہے ہم غلط بیانی کر رہے ہیں, اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ آ کے بیٹھ کے نکالیں اور نکال کے بتائیں کیا کیا غلط ہے. صاحب نے یہ بھی کہا اگر کوئی آلریڈی ملوث ہو لٹکا دینا, یہ نہیں کہا بچا لیں گے, لٹکا دینا. جن 4 کے نام نکال کے ہم نے دیے تھے وہی 4 کے نام لے کے آپ چلے گئے ایسے ایف آئی آر کٹوانے. 5واں نام نہیں تھا آپ کے پاس. ان میں سے بھی 2 کی ریکوری ہو گئی تھی, جن 2 کی ریکوری ہو گئی انہیں کو بند کرا دیا. جس کے چیک باؤنس ہوئے تھے وہ گھر چڑھا ہوا ہے. کیا طریقہ ہے یار, کیا طریقہ ہے؟ کمیٹیاں کیوں چھوڑی؟ کل آپ یہ بول دو کہ جی کمیٹیوں کے اندر آپ ہیڈ بنے ہوئے اس لیے ہمیں اختیار نہیں ہے, آپ یہ بھی تلاشی لے لیں. آدمی اور کیا کرتا ہے؟ آپ الزام لگا رہے ہو تو میں کہہ رہا ہوں تلاشی لے لو بھائی, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں ہمیں تلاشی نہیں لینی, ہمیں تو بس اندر گھر میں گھس کے بیٹھنا ہے, آپ جاؤ جہنم میں. اگر یہی مسئلہ تھا, یہی فساد تھا, یہی پریشانی تھی تو تلاشی لے کے 1 مہینے میں جو کام 8 دن میں ساتھیوں نے کر کے ریکوری کر لی تھی وہ کام 1 مہینے 2 مہینے میں آپ بھی نکال کے لے آتے کہ 91 لاکھ نہیں 9 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے. اس پہ کوئی توجہ نہیں. کسی نے مجھ سے کہا پورے سال الیکشن کمپین چلائی, میں نے کہا چلا لیں یار. ہم جب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نا مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے, میں نے ان سے کہا اگر آپ سے اچھا چلا ہے تو اچھی بات کیا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے کہ آپ بھی جا کے بیٹھے رہیے؟ آج تک کبھی آپ نے ایسی کوئی ایسی روایت دیکھی ہے کہ کوئی شخص اپنے اقتدار کو چھوڑ کے بولا ہو تو چلا کے تلاشی لے لو؟ ہمیشہ یہ ہوا نہیں بھائی نہیں تم جیت کے آنا تبھی آنا. ہم تو کہہ رہے ہیں جیتنے کی ضرورت ہی نہیں, آؤ لے لو. ہم الیکشن 26 کا کریں گے, 39 کا کریں گے, 13 کا کریں گے, الیکشن کہاں سے آ گیا؟ جو کام کیا تھا وہ کام تو پورا کر لو. اس کے بعد اب ساتھیوں نے مشورہ کیا بھائی کمیٹیاں چھوڑ دی. اچھا بھائی کمیٹی چھوڑ دی, آپ ناظرین کے تقرر کے لیے ایم سی کے پاس تھے, ہم نہیں لے کے آئیں گے, ہماری مرضی. اوکے آپ کی مرضی, یہ کام بھی آپ کر لیجیے. آپ کو بتا رہے ہیں یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں بھائی, آپ 7 سال سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, غلطیاں ہو رہی ہیں, تصحیح کر لیں. مان رہے ہیں, یہ نہیں کہ غلطی کہہ رہے تو کہہ رہے نہیں, غلطی پہ مان رہے ہیں, لیکن ہم وہاں لے کے نہیں آئیں گے, ہم صحیح نہیں کریں گے. یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی ٹھیک کر لو, سب مل کے ٹھیک کر لو. ادارہ ہمارا ہے, ہمارا گھر ہے. ایک بھائی سے غلطی ہو گئی, دوسرا بھائی بتا رہا ہے غلطی ہو گئی, سب مل کے ٹھیک کر لو. نہیں ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, 6 مہینے تک ایم سی کا اجلاس نہیں بلائیں گے. تو بھائی یہ مینیجنگ کمیٹی ہے, ملوکیت توڑیے, پرائیویٹ لمیٹڈ فرم توڑیے بھائی. کیا آپ کا جو دل چاہے 4 ڈائریکٹرز کے پیسے لگے ہوئے جو دل چاہے کر لو. ہم سے لوگ شکوہ کرتے چھوڑ کے کیوں آئے, تو کیا کرتے؟ جمعیت کا منجن بیچنے دیتے, جمعیت کو تباہ ہونے دیتے. نہرو بانس کی وہ کیا بانسری بجا رہا تھا, روم چل رہا تھا, وہ ہونے دیتے؟ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں چھوڑا گیا تو یہ ادارے کو برباد کر کے ختم کر دیں گے. تو کیا کرتے؟ اس لیے نکلے تھے باہر. بتانے کا مقصد یہ, لوگوں نے شکوہ کیا ہم سے پوچھ لیتے, تو آج پوچھنے تو آ گئے آپ سے, آپ کے پاس. بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ یار یہ بائیکاٹ ہو گیا, یہ تو آپ نے ہار مان لی. ہار نہیں مانی, اپنی ماں کی ماں ادارہ ماں جیسا ہے نا. آج سب دلی والے کہتے ہو پہچان کیا بتاتے ہو, جمع پنجابی سوداگر دلی والے تو بہت سارے ہیں. یہ ادارہ ہے نا, اس ادارے کی ساکھ کو, آن کو, مرتبے کو, اپنے بزرگوں کے لیے کام کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا. اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ آپ نئے کام کریں بھائی, 100 کام کریں, یہ تو روٹین کے کام ہے. کرکٹ لیگ پچھلے سال کرائی تھی, آپ نے بھی کرا دی, 2 کرا لیں یار. الحمدللہ آپ نے انڈورس تو کیا, وہ کام صحیح تھا. ایکسپو کرائی تھی, انڈورس تو کیا, وہ کام صحیح تھا. دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ادارے کی آنکھ خراب نہ ہو. لیکن کیا ہوا؟ الٹا. ای یو پی آئی کا مجھے یاد ہے نوٹس آیا تھا, ان کو بلایا گیا اور مل کے کام کریں. جواب میں لکھا ہوا لیٹر آ گیا, یہ آپ کا مسئلہ خود سالو کریں. یہ کیا بات ہے؟ میں جنرل سیکرٹری تھا, ایف اے ٹی ایف آیا تھا, جا کے لڑ رہے تھے, سب مل کے لڑے نا. ادارے کے خلاف کوئی آئے گا تو, یا آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہم خود کر لیں. آج جب سوشل ویلفیئر کا مسئلہ ہے, یہ لوگ گئے اللہ کے واسطے بتاؤ مل کے کام کریں, پھر نہیں ہم کر لیں گے. کیا طریقہ ہے بھائی؟ جب انہوں نے آپ کو ڈنڈا دیا, آپ سب کو خط بھجوانا پڑ گیا, تو یہ کیا پاگل پنا ہے؟ کل کو اس کی وجہ سے ادارے میں کوئی بربادی آ جائے گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں مذمت کرے, کیا مذمت کروں؟ دماغ تک لگایا کیوں تھا لوگوں کو کہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے. عامہ کہہ رہا کہ گنڈے بدماش ہو گئے, جو آپ کی بات نہ مانے وہ گنڈا بدماش ہو گیا, وہ برا ہو گیا. ارے کیا طریقہ ہے یار؟ برے نہیں ہیں, اناؤں میں پھنس گئے. میرا ہی بھائی ہے,
میرے خاندان کا، میرے جاننے والے اناؤں میں پھنس گئے. کس بات کی انا؟ ایسی کون سی وہاں پہ کوئی وہ لگی ہوئی ہے کہ سیٹ کے لیے میں سب کچھ تباہ کر دوں گا یار؟ میں ان میں سے جنرل سیکرٹری تھا، الیکشن جیتا، اپنے ساتھ ساتھی کو جگہ دی، اس نے آگے جگہ دی، سکسیسر کا رواج پیدا کروں. ضروری ہے کہ میں ہی آگے بیٹھا رہوں گا تا قیامت تک؟ اپنے ینگ لوگوں کو آگے لے کے جاؤ، انہوں نے چلانی ہے. میں 50 سال کا ہوں، 30 والے کو لاؤ، وہ 40 کو کسی اور کو لائے گا، اس طرح زمین چلے گی نا آگے. اور یہ معاملہ خالی میں نہیں دیکھ رہا، سب کو پتا ہے. میں دستور کی بات نہیں کر رہا، دستور جو اخلاقیات تو کم از کم کوئی چیز ہے. اب دستور کی پامالی کو کوئی مانتا نہیں کہ آئین کی بات کرتے. آئین کیوں بنتا ہے؟ ایک بائنڈنگ ہے، ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس طریقے پہ عمل کرو. جس کسی جگہ بھی آئین کی پامالی ہوگی، اس بائنڈنگ سے ہٹا جائے گا تو چیزیں خراب ہوں گی. چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ گھر ہو. گھر میں بھی ایک آئین ہوتا ہے بغیر لکھا ہوا. کس معاملات میں بیوی بات کرے گی، کس معاملات میں میاں بات کریں گے. جہاں پہ بیوی کے معاملات میں میاں بات کرے اور میاں کے معاملات میں بیوی بات کرے، گھر خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا. آج کوئی یہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی وہ میں نے کسی سے پڑھا تھا، کسی نے مجھے میسج فارورڈ کر دیا تھا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. ارے بھائی کام کیا، کام کرنے سے کون روک رہا ہے؟ تم نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا. اس ادارے میں آج جب اربوں خربوں کی باتیں کرتے ہو تو تم نے میں نے نہیں بنایا بھائی، پیچھے سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے بزرگ کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، کیا بی سی کے روم میں بیٹھ کے ساری باتیں کر رہے ہیں. آج کوئی 100 اسکوائر فٹ کی دکان میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کام کیا تو کیا نا. مگر ہم لوگ اناؤں کے اندر قید ہو چکے ہیں، مانتے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں یار. یہاں بیٹھے میں سب ساتھ تو بول رہے ہیں نہیں نہیں کریں گے، اکیلے میں آگے پتہ کیا بولتے؟ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے یار؟ ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا. کسی نے کہا کہ انہوں نے وہ فلاں چیز بنا لی، وہ وہاں چلے جائیں گے. ارے میرے بھائی، ادارہ جس کے لیے آپ لڑ کے مر کے دعوت کرا کے الیکشن میں ووٹ مانگ کے آتے ہو، صرف اس لیے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو کام کروں گا. مجھے پاور دو گے، مجھے بٹھاؤ گے صوفے میں تو کام کروں گا. ارے مجھے تو تم باہر بٹھا دو چوکیدار کی جگہ، میں وہاں بھی کام کر لوں گا یار. مجھے سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادارہ میرا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. آپ بیٹھے ہو یا میں بیٹھا ہوں، میں آج بھی جمع پنجابی سوداگران کا فرد ہوں. ان معاملات کو دیکھ کے میں بھی گھر چلا گیا تھا. کیوں گھر چلا گیا؟ لڑ کے نہیں گیا تھا. میں نے اپنی جگہ سکسیسر بنائے، 2-3 ساتھی آئے، وہ آگے بڑھے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا، میں نے ان کو موقع دیا. اور یہی میں سب سے امید رکھتا ہوں کہ دوسروں کو موقع دے، اپنے ساتھیوں کو آگے لائے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھی پرفارم کر رہے ہیں، اب اپنے آپ کو اپنے کل نہ سمجھیں، آپ سے بہتر کام کرنے والا آ سکتا ہے. موقع تو دو گے. مگر جب یہ معاملات بگڑتے گئے، اجلاس سے گزر 12 اجلاس سے گزر ہوئے ہیں، اجلاس نہیں بلائیں گے. ارے اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، بات تو سنو. سوشل میڈیا پہ آپ بات نہیں کرو، ادارے کا ہوگا. کہیں اور آپ بات نہیں کرو تو کوئی تو فورم ہوگا جہاں جا کے میں بات کر سکوں کہ بھائی یہاں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک کر لو. کوئی ایک فورم تو ہوگا نا. وہ مجلس منتظمہ ہے. آپ وہ اجلاس نہیں بلاؤ گے تو کہاں بات کریں، کہاں جا کے سوال کریں، کہاں جواب دیں. خط کا جواب آپ نہیں دو گے، اجلاس سے گزر کا جواب آپ نہیں دو گے، اور اجلاس سے گزر کرو گے سب کو بلا دیا 1 منٹ میں برخاست کر دو. کیا کہتے ہیں وہ لفظ ہے رولنگ دے دی. رولنگ دے دی تھی میں نے رولنگ دے دی. بھائی صدر صاحب، رولنگ اس طرح نہیں ہوتی. آپ نے رولنگ دے دی. پھر کسی نے کہا کہ روز بلائیں گے تاکہ تھک جائیں. کیا تھکانا ہے آپ کو ہم سے؟ اگر ہمیں تھکنا ہوتا تو یہاں آتے ہی کیوں؟ گھر میں بیٹھے رہتے، ٹی وی کھول کے، اے سی کھول کے سکون سے. اپنے ادارے کے لیے آئے تھے، ادارے کے لیے ہی ہیں. ان معاملات کو دیکھ کے میرے 2 بھائی بیٹھے ہوئے یہاں. بھائی سلیم نے ان سے کہا، میں ان کے پاس گیا، ان سے بات کی. اتنے پرانے ہیں، ان کے خاندانوں نے خدمتیں کی نہیں ہیں. میرے خاندان نے، میرے والد صاحب نے نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے تو والد صاحب، ان کے تو رشتہ دار سب کرتے گئے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا شاید میں غلطی کر رہا ہوں، شاید میں غلطی پر ہوں، ہم غلطی پر ہیں. آپ تو باہر بیٹھے ہوئے عامہ میں ہیں، آپ بتائیے کیا یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ صحیح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل غلط ہو رہا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ بولے انجام یہ ہوگا ادارہ بند ہو جائے گا، کوئی باہر سے آ کے بیٹھ جائے گا، سب کچھ برباد کر دے گا، گیم ختم.
دیکھتے دیکھتے پیرل بجاری 15 ادارے کھڑے ہو گئے, یہاں ٹانگیں کھینچتے ہیں, یہاں فلاں کرتے ہیں, یہاں دھماکہ کرتے ہیں, اپنا ادارہ پیچھے جایا جا رہا ہے. میں بہت خوش ہوں, میں نے زکوٰۃ جمع کر لی. زکوٰۃ بھائی زکوٰۃ جمع کر لی, ان میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہم تو ان کی طرف جا رہے تھے نا, ان کی طرف کرنے کے لیے. ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا کروں میں؟ کہنے لگے جی آپ نے قبر کی, ہم نے پیسے کمپیوٹر چلا دی. ایک ایک آدمی مرنے والے کو ڈونیشن پہ تدفین ہوتی ہے. اپنے ہاتھ سے حساب لکھ کے بتایا کہ بس کا خرچہ 12-13 ہزار روپے آتا ہے, صرف پیٹرول کا اور ڈرائیور کا. اب 10 ہزار میں بس دیتے ہو تو وہ 3 ہزار روپے کون دیتا ہے؟ کوئی ڈونر؟ کیا خالد بھائی آپ ڈونر کے بس سے چلائیں گے بس کو؟ جب 10 دے سکتے 13 نہیں دے سکتے. اور جو نہیں دے سکتا اس کے لیے فنڈ ہوتا ہے, وہ تو مانگ سکتا ہے, مگر میں تو دے سکتا ہوں. میری ماں کی تدفین میں کیوں ڈونر پیسے دے گا بھائی؟ کیا میری ماں کا مجھ پہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں جمع کر کے پھر تدفین کراؤں گا ان کی؟ پیتا میں گولڈ لیف کا پیکٹ ہوں اور 3 ہزار روپے کوئی اور دے اور 5 ہزار روپے کوئی اور دے, کیا یہ ممکن ہے؟ کیا جواب ہے یار یہ؟ تم میری برادری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی جگہ پھر کسی کے تلے لگا لو. کل ڈونر نے دینے بند کر دیا تو کیا کرو گے؟ کیا طریقہ ہے یار؟ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, سسٹم کو وہی پھینک دیا. چلے جاؤ کاؤنٹر میں پتہ کر لو. پہلے 1 ونڈو آپشن ہوتا تھا, آپ آتے تھے پونے گھنٹے بیٹھے رہو. بڑے صاحب آئیں گے تو بات ہوگی, بڑے بابو آئیں گے تو. شکوے شکایت کرنے کے لیے نہیں آئے, اپنی بارودات پیش کرنے آئے. تکالیف تو بہت ساری ہیں. مجھ سے ایک بار ہمارے دانش ضیاء بھائی بیٹھے ہیں, ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ میں بیچ میں کام کرتا تھا, دوستوں مجھ سے کہنے لگے خرم 3 دن روئے گا. دانش بھائی ایسے کہا تھا آپ نے, مجھے یاد ہے آپ کو, میں کوڈ کر رہا ہوں آپ کو نام کے ساتھ. میں نے کیوں؟ کہنے لگے جب تو اتنی محنت کر رہے, جب یہ محنت خراب ہوگی تو تکلیف ہوگی. میں نے اس سے کہا میں آؤں گا ہی نہیں, نہ میں آؤں گا, نہ میں دیکھوں گا, نہ مجھے پتہ چلے گا, مجھے کیوں رہوں گا بھائی. یہی کہا دانش بھائی, یہی کہا تھا نا. مگر کیا کروں, ایک جگہ کو چھوڑ دوں, کس کس جگہ سے آنکھیں بند کر لوں, کس کس بات کو اگنور کر دوں. وہ پی ایچ وائی کی بات کر رہے ہیں, مجھے پوری جمعیت بڑھتی نظر آ رہی ہے. 6 ادارے جمعیت کی داغ لا کے بیٹھے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو موقع پہ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں. بات بہت آگے بڑھ جائے گی, الیکشن کمپین لگے گی. سب سے پہلے تو میں دعوت دوں گا اپنے پاس اسٹیج پہ اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے ان پرانے ساتھیوں کو. اتحاد کے پرانے, جب اتحاد بنا تھا, اتحاد بنے کس لیے تھا؟ جمعیت کو بہتر کرنے کے لیے. اتحاد کی سیاسی پارٹی تو تھی نہیں کہ پارٹی بن گئی تھی. اکٹھے ہوئے تھے کچھ ساتھی, انہوں نے اتحاد بنایا. اللہ مقصد کرے طاہر سعید کی ان کے گھر میں بنا, عمران عزیزی میرے سیدھے ہاتھ پہ, بھائی فضل میرے الٹے ہاتھ پہ. ہم سب مل کے بیٹھے تھے. ایسے تھا نا بھائی فضل, بھائی پال ایسے تھا نا ہمارا, ہم سب نے مل کے بنایا تھا. تو پہلے تو میں دہراؤں گا بھائی سلیم اور بھائی فضل کو, آپ اسٹیج پر آئے اور آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں تو ہوں ہی پاگل چلے یار, میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ آگے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. ان کو 25-30 سال ہو گئے جمعیت میں, خاندان کے خاندان کام کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معززین برادری السلام علیکم. میرا نام سلیم احمد بٹلہ ہے اور میں محمد نسیم بٹلہ مرحوم کا بیٹا ہوں. میں اپنا اور والد صاحب کا نام یہاں پہ یوں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ والد صاحب نے میرے اپنی تقریباً تمام زندگی اسی ادارے میں گزاری, اور ان کا جو انتقال ہوا تو وہ بھی جمعیت میں ہی آخری اپنا کام کر رہے تھے. پیپر کچھ پر سائن کرنا تھا ان کو. خرابی صحت میں بھی وہ گئے, کہنے لگے میرا جانا بہت ضروری ہے, اگر میں آج نہیں گیا تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ رک جائیں گے. بہت دفعہ ان سے یہ کہا کہ بھائی آج آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر نہیں ہے, کل کر لیے گا. کہنے لگے نہیں, آج کرنا ضروری ہے. یہ بات یہاں دہرانا میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس کے والد نے ایسا کام کیا ہوگا تو اس کا خود دل اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کے آنسو کیسے نکل رہے ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ بات یہ ہے, ہم لوگ بیسیکلی یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر, ہم لوگ سب الحمدللہ ایک ساتھ ہم نے سارے کام کیے, لیکن کچھ کسی بھی وجوہات کی بنا پہ, کیونکہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے آدمی جو ہے نا اس کے دل خراب ہوتے ہیں.
لیکن اب جو اس وقت میں حالات دیکھ رہا ہوں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر باہر سے لوگ آن کے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تو جمعیت میں ہو بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم اس وقت عامہ ہیں، منتظمہ میں نہیں ہیں. چونکہ میرا رابطہ بھائی سلیم فاروقی سے ریگولر رہتا ہے کاروباری حوالے سے، ایسوسیشنز کے حوالے سے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح، چاہے میمن برادری ہو، آخانی ہو، جتنی برادریاں ہیں، ہم لوگ ہر طرح سے سب سے کاروباری طور پہ منسلک ہوتے ہیں. وہ ہماری برادری کو جس انداز میں دیکھا کرتے تھے، لیکن اب جو اس وقت موجودہ شکل ہے، اس میں جو ہمارے لیے جو چیزیں ہمارے لیے پیش کری جا رہی ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتے. بھائی سلیم فاروقی نے مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ بھائی آپ بیٹھو ساتھ میں، جو بھی کچھ باتیں ہم مل کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ابرار سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے. اسی طرح ہماری بھائی خرم سے، بھائی اقبال یوسف سے، یہ سارے ساتھی بیٹھے کہنے لگے بھائی آپ سب چیزوں کو چھوڑیں، ساتھ ملیں اور ہم ساتھ مل کر کے اس ادارے کو سیدھی سمت پہ لے کے جاتے ہیں. چونکہ آپ کو تقریباً تمام چیزوں کی، تمام کمیٹیوں کی معلومات بھی ہے، اسی لیے آپ ہم سے زیادہ بات بھی کرتے ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہو. ہم نے بھائی کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا صرف اس ادارے کے لیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں صحیح سمت پہ جائے، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پہلے کام ہو رہا تھا بہت اچھے انداز میں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ہیں پورے گروپ میں الحمدللہ میں نے محسوس کیا عامہ کی حیثیت سے کہ جتنے ساتھی ہیں سب کام کرنے والے ہیں، کام سے لگاؤ کرنے والے ہیں. یہاں پہ آرڈر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. چونکہ ہمارا مزاج بھی ساتھ مل رہا تھا اور ہم باہر بیٹھ کے آبزرو کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے کام کرا جا سکتا ہے. تو آج الحمدللہ میں باقاعدہ طور پہ چیئرمین یونائٹڈ کے طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے اور اس ادارے کو بچائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم. یقیناً بہت سے میرے بزرگ اور دوست ایسے ہیں جو مجھے شکل سے اور نام سے جانتے ہیں، اور کچھ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں شاید وہ نہ جانتے ہوں. مختصراً چند الفاظوں میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. گزشتہ تقریباً 30 سال سے میں جمعیت سے وابستہ ہوں. جنرل سیکرٹری، خازن اور دیگر مختلف ذمہ داریاں نبھا چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں برادری کے ان بزرگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا جب میری داڑھی مونچھیں نئی نئی آنی شروع ہوئی تھیں، اور سفید بال والے بزرگ جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے اور میری تربیت کر رہے تھے. اس میں اگر میں نام گنوانا شروع کروں گا تو بہت طویل فہرست ہے، مگر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل موقع دیا، جنرل سیکرٹری کے حوالے سے، خازن کے حوالے سے، سیکرٹری ایجوکیشن بورڈ میں تقریباً میں نے 7 سے 8 سال کام کیا. ان سب اداروں میں جو بھی اللہ نے مجھ سے خدمات انجام کروائیں یا میرے ہاتھوں سے ادارے کے لیے، برادری کے لیے وہ کام ہوئے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور بزرگوں کی وہ جو تربیت ہے کہ نام و نمود سے بچو، کیونکہ یہ کام للہ ہی ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ سے ہی اس کا بدلہ لینے کی توقع ہم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کا بدلہ دے گا. جو بھی اس ادارے کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے کہیں پہ بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی خدمت انجام دیتا ہے، تو اس کا بدلہ اگر وہ دنیا میں کسی سے مانگتا ہے یا توقع رکھتا ہے تو اس کا وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو یقیناً اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے بھائی سلیم نے کہا، بھائی خرم شہزاد نے کہا، گزشتہ 3-4 ماہ سے ہمارے پاس ہمارے دوست، ہمارے بزرگ رابطہ کر رہے تھے. تو چونکہ ہماری انا نہیں ہے اس حوالے سے، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی، تو ہمیں دعوت دی کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس ادارے کو بچائیں، اس ادارے کا وقار کو واپس لے کے آئیں. اور چونکہ یہ ہمارے بعد دیگر جو ادارے ہیں جو میمن چلاتے ہیں، پنجابی، چنوٹی، دیگر کمیونٹیز چلا رہی ہیں، وہ بہت ترقی کر کے آگے بڑھ گئے، مگر ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس
دلدل میں پھنس گیا کہ ہم نہ آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ پیچھے بڑھ پا رہے ہیں. اور جب موقع آئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کچھ اور آپ کو تفاصیل بتاؤں گا کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے اگر یہاں پہ سب چیزیں کرائے پہ دینی ہے, پٹے پہ دینی ہے, تو بھائی 39 آدمیوں کی ضرورت کیا ہے. جیسے خرم نے کہا کہ جو بھی ادارہ چلتا ہے وہ دستور کے تحت چلتا ہے. دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ادارہ 39 ممبران نے چلانا ہے مل کے, اور جو بھی اس کے ذیلی ادارے ہیں وہ بھی 39 ممبران مشاورت سے چلائیں گے. یہاں پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں چل سکتی, 4 آدمی نہیں چل سکتے, اور یہ سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی. اللہ کے حکم سے, آپ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, تو انشاءاللہ آپ ایک واضح فرق دیکھیں گے بہت جلد اس جمعیت کے ادارے کے نام کے حوالے سے اور اس کی ترقی کے حوالے سے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ بھائی سلیم, بھائی فضل. ٹائم اور زیادہ ہو رہا ہے, میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو. ہم نے ادارے کی باغ دوڑ چھوڑی تھی, اس لیے چھوڑی تھی کہ ہمیں اس وقت لگ رہا تھا کہ ادارہ مشکلات میں پھنس رہا ہے ایک سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈے سے. سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کرنا آتا ہے وہ بخوبی استعمال کر کے سب کچھ کر سکتا ہے. لوگوں کے پرسنل نمبرز پہ میسج جا کے, لوگوں کو ورغلا کے, الٹی سیدھی باتیں بول کے. ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہ بھی, اب میں کیا کہوں, ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں بھائی شکیل, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن بیسکلی وہ بھی منتظمت سے اپروو نہیں ہے. فیس میں اضافہ کر دیا گیا, وہ بھی منتظمت سے اپروو نہیں ہے. عام آدمی کی رینج سے بڑھا کے 15,000 پہ لے گئے, فارم 3500 پہ چلا گیا, وہ بھی منتظمت سے اپروو نہیں ہے. منتظمت کچھ نہیں ہے, تو پھر اس منتظمت کے انتخاب کیوں کرا رہے ہیں؟ اگر وہ منتظمت کچھ نہیں ہے, اس منتظمت کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کام میں کر سکتا ہوں, تو کر سکتا ہے, ہم 4 آدمی کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو پھر منتظمہ کے انتخابات کی بات بھی کیوں کر رہے ہو؟ وہ 4 آدمی فیصلہ کر لے ہر چیز کا. آج اپنی عامہ کے پاس, سب سے دوست عامہ کا شکریہ, 24 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ ہوا ہے, کوئی مہینوں میں نہیں ہوا. پہلے آپ اپنے لیے تالیاں بجا لیں سب. بھائی سلیم, بھائی اقبال اور بھائی پیار مجھ سے کہنے لگے خرم یہ پبلک کو کیسے 24 گھنٹے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سلیم, جن کے دل میں درد ہوگا نا وہ ضرور آئیں گے. اور آج یہ کیمرہ سب کو دکھا دے, ہم نے, میں بل بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ پڑھ لینا, 400 کرسیاں لگائی تھیں, 400. اور یہاں پہ اس وقت بھی کم از کم 50-60 آدمی کھڑا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو. 24 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ ہو سکتا ہے. جس کے دل میں درد ہے وہ یہاں بیٹھا ہے, اور دل میں جس کے درد ہے وہ نہیں آ سکتا تو دیکھ رہا ہوگا لائیو چل رہا ہے نا آصف بھائی. میں آج اپنی عامہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم سب گھر جا سکتے ہیں, ہم گھر چلے گئے تھے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری دوستیاں قائم ہیں, ہم ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, گھومتے ہیں, مستی مذاق سب کچھ ہوتا ہے, ہم گھومتے رہتے ہیں. کل الیکشن کی نامینیشن ڈیٹ ہے, ہم نے NOCs تو لے لی تھی کہ پتہ نہیں اس بیس پہ نہ NOCs, سلنڈر آپ کے توسط سے کسی کے گھر گیا ہوا ہے تو اس کے منہ سے نکلوا کے یہاں بھجواؤ واپس, تو NOC نہیں دیں گے. پتہ یہی ہوتا ہے کبھی, جو NOC لے کے گیا ہوا بھائی, جو سلنڈر لے کے گیا ہوا وہ گھر میں اس سے چولہا تھوڑی جلا رہا ہوگا, اکا دکا ہوگا جو رکھ کے بیٹھا ہوگا, میجورٹی استعمال کر رہی ہے. ہم NOC نہیں دیں گے, پہلے وہ منگائیے. بھائی چیک دے گا, یہ کیا پاگل بنا ہے بھائی, یہ کیا بیوقوفی ہے؟ لوگوں سے کہیں ان کے اپنے واپس کر دیں, مریض مر جائے. خیر انہوں نے ہماری بات مان لی. آج اس عامہ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے, ہم دل کا ٹکڑا تو بہت سارا ہے, کوئی رات گزار دیں, خالی پیٹ بھی ہے, کوئی رات گزر جائے گی, اور مائک میرے سامنے ویسے گزار دوں گا. اپنی عامہ سے یہ پوچھنے آئے کہ سسٹم کو ایسے چلنے دیں یا الیکشن میں جائیں. ہم اس الیکشن کو غیر دستوری مانتے ہیں, ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہوا ہے, ہم نے لکھ کے لیٹر جمع کرائے ہیں, ہم سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج یہ عامہ ہمیں بتائے, ہاتھ کھڑے ہو کے یا کھڑے ہو کے, کہ کیا ہم اس الیکشن میں جائیں کہ نہیں. سب مشترکہ طور پہ بتائیں, اور کیمرہ مین سے گزارش ہے آپ سے بھی, ان سے بھی, کہ ان کی ویڈیو بنا کے سب کو دکھائیں کہ آج اگر اتحاد افرادی الیکشن میں جا رہی ہے تو اپنی آمد کہنے پہ جا رہی ہے. اتحاد افرادی کو اپنی جب کوئی شک نہیں چاہیے, ہم جا رہے ہیں اپنی آمد کہنے پہ. یہ سب آمد کے راکین ہیں, ان کے کہنے پہ اگر ہم جا رہے ہیں تو ہاتھ کھڑے کریں سب مل کے ایک بار پھر. کیا ہم اپنے ادارے کو ایسے دکھنا چاہتے ہیں؟
ہمیں کوئی سیٹ کا لالچ نہیں ہے، ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا کہ صدر بن جائے، کوئی نہیں چاہتا سیکرٹری بن جائے، ہم اپنے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ سے وعدہ رہا، ہماری اماں میں اندر بھیج رہی ہے، ہم آنے کے بعد آپ جیسی حرکت نہیں کریں گے، آپ کو بھی ملانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم مشترکہ طور پہ اس ادارے کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ الیکشن کی تقاریر بہت ہوں گی، جھوٹے سچی باتیں بہت ہوں گی، لیکن یہ سب کے لیے آپ 21 آدمی کو نہیں مانتے تھے، آج 500 آدمی مل کے کہہ رہے ہیں۔ اس پہ رولنگ کیسے دیں گے آپ؟ اس پہ بھی رولنگ دے دینا۔ پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ بھائی سلیم، بھائی ابرار، بھائی اقبال، بھائی عمران، 8 آدمی اب اندر موجود ہیں، آپ سب گواہ رہیے۔ عملاً تو ابھی میسج آیا ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے واٹس ایپ کیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ تذکرہ کر لیجیے، اور ہمارا بھی اس اقدام پہ جو آج آپ ابھی ریفرینڈم کرا رہے ہیں، اور ہماری رائے بھی اس میں شامل کر لیجیے کہ ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ احتجاجی طور پر جو ہے وہ اس جو اجلاس اور جلسہ ہو رہا ہے اور جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور بتائیں کہ پوری برادری آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور انہوں نے جس اقدام کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ اس ادارے کو چلایا ہے، وہ طریقہ کار جو ہے بنیادی طور پہ اس بات کی اہل نہیں ہے کہ ہم اس ادارے کو، جیسا کہ ابھی بھائی فضل ربی نے جو ہے وہ نشاندہی کی کہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا اور کوئی لمیٹڈ کمپنی اور اس طرح کی کوئی بات کی کہ چند لوگ مل کے بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور خرم بھائی نے اس بات کو انڈورس کیا کہ آپ کو منتظمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بغیر منتظمہ کے ہی آپ نے تمام کام کر ڈالے۔ تو پھر یہ عمل بھی جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی احتجاجاً اس ساری چیز کو ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم جو یہ فیصلے لے رہے ہیں اس پوری برادری اور اس پوری عامہ کو گواہ بنا کے جو ہے وہ اس فیصلے میں شریک کرا رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو الیکشن میں جانے کے ہیں وہ اس عامہ کے کہنے کے اوپر ہیں، نہ کہ ہمارا کوئی پرسنل یا ذاتی کوئی شوق ہو کہ الیکشن میں جانا چاہیے اور کوئی نعرے لگنے چاہیے۔ وہاں کچھ نہیں ملتا، کسی فرد کو کچھ نہیں ملتا، جو بھی الیکٹ ہوتا ہے 39 کی باڈی ملتی ہے، اپنی جیب سے اس کے اندر جو ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اس میں معاملات اسی کے اندر خود لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک دستور کا تقاضا ہے، اس دستور کے تقاضے کے تحت کہ جب سال مکمل ہو جائے گا تو 13 لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اور 13 لوگ جو ہے وہ مزید اس کے اندر آئیں، لیکن آج اس کا کلر اور اس کا کینوس اتنا بڑا کر دیا کہ نہ جانے کون سی ایسی صورتحال بن رہی ہے، کون سا ایسا جو ہے وہ کام ہونے جا رہا ہے کہ لوگ الیکشن کے اندر جو لائن لگا کے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ صرف خالی سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ کر کے جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا جو ادارے کا مزاج ہے وہ صرف یہی ہے کہ 13 اگر ہار بھی جائیں گے تو جمعیت سے فارغ نہیں ہوں گے، کام پھر بھی وہ کر سکیں گے، مختلف کمیٹیاں ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں بہت واضح طور پہ بتا دوں کہ ادارہ مجلس منتظمہ سے چلتا ہے، اور جو یہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں یہ دستور کے مطابق جنرل سیکرٹری اپنی مدد کے لیے اپنے کاموں کو، کیونکہ اس کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مدد کے لیے کچھ لوگوں کو، منتظمہ کے لوگوں کو اور عامہ کے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے ایک مشاورت، ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔
فائنینشل اختیارات اس کمیٹی کے پاس نہیں ہوا کرتے. وہ صرف تجویز کرتی ہے، وہ رائے بناتی ہے، وہ لوگوں سے رائے لیتی ہے اور اس رائے کو جو ہے مجلس منتظمہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. مجلس منتظمہ جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہے کہ آیا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، برادری کے مزاج کے مطابق ادارے کی بہتری کے لیے کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو مجلس منتظمہ کسٹوڈین ہے ان تمام فیصلوں کو کرنے کی. اس کے اچھے کی بھی اور اس کے برے کی بھی ذمہ داری جو ہے مجلس منتظمہ کی ہے، نہ کہ کسی ذیلی کمیٹی کی. لیکن ہائے افسوس کہ اس پورے 12 مہینے کے اندر تمام کمیٹیوں سے فیصلے لیے گئے، تمام کمیٹیوں کے ذریعے جو ہے اخراجات کیے گئے، جس کا کوئی حساب اس طریقے کا موجود نہیں. مجلس منتظمہ اس سے لا تعلق رکھا گیا، مجلس منتظمہ سے مشاورت نہیں کی گئی، اس کو بتایا نہیں گیا کہ آیا کہ یہ چیز خریدنی چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن جیسا کہ بات کی قبرستان کے حوالے سے، تو یہ بات بھی بہرحال شرعی طور پر ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کے ترکے سے جو ہے اس کی تدفین کا عمل بھی جو ہے وہ ہوگا. کوئی رعایت کی بات نہیں ہے اس کے اندر، اس میں مدد کی بات نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو صاحب ثروت نہیں ہیں، کوئی نہیں کر سکتے، تو ان کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا. الحمدللہ مجھے یاد ہے آیا سعید کی یہ بات کہ اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے، کچھ لوگ تدفین کر کے چلے گئے، تو کچھ ان کے بیلنس کھڑے ہوئے تھے اور اس کو انڈوز کرنے والے یا اس کے بارے میں ویٹ کر کے یہ بتانے والے کہ ہاں یہ برادری کے ہیں، آپ ان کی پرچی جو ہے وہ بنا کے تدفین کرا لیجیے. تو پھر جب پیسے کی بات آئی تو ان صاحب کو فون کیا کہ جنہوں نے ضمانت لی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ شاید وہ یہ رقم ادا نہ کر سکیں. تو مرحوم سعید پریس والوں نے اپنی طرف سے اس بات کو دفتر کو بتایا کہ اب آپ پوچھیں گے نہیں، جو بھی پرچی جو نہ دے سکے آپ میرے گھر میں پرچی بھیجیے اور اس کے پیسے منگا لیجیے. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور ان کے بھتیجے عدیل ناصر وہ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور بھی دیگر افراد ہیں کہ جو اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں. صرف ان کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ صاحب ثروت نہیں ہے، بس اس کے بعد اس کی ادائیگی ہو جائے. یہ طریقہ کار ہے، لیکن اس کو یہ گانا بجانا کہ ہم نے ریٹ کم کر دیے تو جلدی جلدی مریں اس لیے کہ سستی ہو گئی قبر، نہ کریں ایسا کام، نہ کریں ایسا کام. بنیادی طور پہ جو یہ آؤٹ سورس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ باہر سے پیسے لیے اور باہر ہی خرچ کر دیے، تو یہ دفتر کس کام کا ہے؟ پھر یہ سالانہ آڈٹ کس کام کا ہے؟ پھر یہ حسابات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ سارا ریکارڈ تباہ و برباد کر دیا. آمد اور خرچ کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ کس ڈونر نے کب دیے، کس مختص کے لیے دیے اور کس طریقے سے وہ خرچ ہوئے. ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ بی ایچ وائی میں مشینیں آتی رہی ہیں، ڈونیٹ کرتے رہے ہیں، اور جو ڈونیٹ کرنے والا تھا وہ ڈونیٹ کرنے کے بعد، خریداری کرنے کے بعد دفتر کو مطلع کر دیتا تھا کہ میں نے اتنے اور یہ چیز اس گارنٹی یا اس وارنٹی کی بنیاد پہ یہ چیز میں نے لی ہے فار دا پرپز آف ریکارڈ، تاکہ کل کسی قسم کی کوئی چیز ریکارڈ کا حصہ بنے تو یہ ثابت ہو کہ اس پرچی اور اس ڈونر یا اس چیز کے تحت جو ہے یہ خریداری ممکن ہو سکی. اور آج الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ نظام کیوں خراب کیا گیا؟ یہ ڈونر سے آؤٹ سورس کی اصطلاح کیوں ایجاد کی گئی؟ اس کے بارے میں یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ آؤٹ سورس اس ادارے میں جو رجسٹرڈ ادارہ ہے، جو سالانہ آڈٹ کراتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، کئی اداروں کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، وہ پابند ہے اپنی تمام آمد کو دکھانے کا اور اس کے خرچ کو دکھانے کا پابند ہے. لیکن آج آپ گا کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو باہر سے ہوا ہے، کسی ڈونر نے کیا ہے، کسی نے دے دیا ہم کو، ہم نے اس سے لے لیا. لے لیجیے، دفتر میں ضرور لکھوائیے، دفتر میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنوائیے کہ کل کوئی بھی یہاں پر موجود ذمہ دار بن جائے تو وہ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکے کہ کب، کس وقت، کس انداز سے یہ کام کیا گیا تھا. ادارہ اگر پوچھے
یا کوئی عام کے معلومات چاہے تو کھلی کتاب کی طرح یہ موجود ہو کہ ہاں اس ڈونر سے اس مد میں اس وقت میں ہم نے یہ دیا اور اس مد میں ہم نے یہ خرچ کیا، یہ بتانے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے مجلس منتظمہ سے ہی چھپا لیا اس الیکٹڈ لوگوں سے۔ بہرحال الیکٹڈ تو ہیں یہ سارے، جو کوئی بھی آئے، جس بھی صلاحیت کے آئے، چاہے آپ ان کو جو مرضی آئے کہتے رہیے، ان کو کہتے رہیے کہ کس طرز کے لوگ ہیں، کہتے رہیے کہ یہ بدماش ہے، جو مرضی آئے آپ کی اخلاقیات آپ کو کہتی ہوگی، آپ کہتے رہیے، لیکن ووٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ اس عامہ نے ان کو ووٹ دیا ہے، اگر ووٹ دیا ہے تو پھر ان کا احترام آپ پر لازم ہے، اس لیے کہ 39 کی باڈی ان کی بنیاد پر بنی ہے، اور انہی کے فیصلے، اگر یہ فیصلے غلط کریں گے تو جواب دہ بھی یہی ہوں گے۔ آپ جواب دہ اکیلے نہیں ہیں، لیکن آج آپ نے تاریخ میں یہ بات لکھوا دی کہ زور بازو کے اوپر، اور آپ اپنے اخلاقی دائرے کے تمام حدود کو کراس کر کے اس ادارے کو چلا سکتے ہیں، تو آپ نے چلا کے پوری برادری کو سوشل میڈیا پہ دکھایا ہے، لائیو دکھایا ہے، سب کو دکھایا ہے آپ نے۔ ہم کہتے رہے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا، کس انداز سے کہیں؟ ابھی یہی تو کہہ رہے تھے یہ کہ بات کرے کہاں، یہ وہ فورم ہے، وہ فورم اسی کام کا ہے کہ وہاں پر اونچی آواز میں، نیچی آواز میں، محبت بھری آواز میں وہیں یہ بات کرنی ہے، وہیں پر یہ تمام معاملات ہم نے سمیٹنے ہیں۔ آپ نے اس کا موقع بھی نہیں دیا، آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا کہ آپ یہ بات سن سکتے تھے، یہ جذبات سن سکتے تھے۔ کہہ کیا رہے تھے ہم؟ کہہ کیا رہے تھے؟ کوئی گالی دے رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ صاحب دستور کے مطابق چلا لیجیے، دستور کے مطابق جو ریکوزٹ اجلاس ہے صرف وہی ہوگا۔ ایک بات اور ضرور میں آپ کو بتا دوں، بیچ میں اکتوبر کے مہینے میں 2024 میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ نہیں منظور ہو رہا تھا، تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بات کی، تو محترم طارق الیاس صاحب نے جو ہے وہ اجلاس کیا، اس کی صدارت انہوں نے کی، اس اصول کے تحت کی کہ جو پچھلا ہمارا ریکوزٹ اجلاس تھا انہوں نے پہلے اس ریکوزٹ اجلاس کے اوپر، اور وہ بھی کون سا تھا، خالد نور کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، خالد نور کے اوپر کوئی بات کی گئی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بدتمیزی ہوئی تھی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے الیکٹڈ لوگوں کا نا، کھل کے نہیں بولتے۔ بولو میں خالد نور گالی بکی دی، گالی دی تھی، اس گالی پہ اجلاس بلایا تھا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، بول دو نا۔ صاحب میرا اخلاقی دائرہ مجلس منتظمہ کا، میں بولنے کا بھی اور باہر بھی یہی ہے کہ جب اس اجلاس کو بلایا گیا اور اس کی صدارت محترم طارق الیاس ڈاکٹر لنک والوں نے کی، پہلا اجلاس بلایا انہوں نے 1 گھنٹے کا، سیر حاصل اس کے اوپر گفتگو ہوئی، جہاں کوئی بات انہوں نے سمجھانی تھی اور جو بات ہم نے سمجھنی تھی اس معاملے کو ٹیکل کیا گیا اور وہ اجلاس ختم ہوا۔ ٹھیک اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوسرا ریگولر اجلاس، یہ ہے دستور کا تقاضا، یہ ہے طریقہ کار۔ پھر انہوں نے اپنا اجلاس 1 مہینے کے بجٹ کے اوپر رکھا کہ بات چونکہ بہت پرانی ہو چکی ہے، معاملات ابھی درست نہیں ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ 1 مہینے کا فی الحال آپ یہ بجٹ دے دیں، 1 مہینے کا یہ پاس کر لیں، اس دوران مجلس اور دوران مہینہ جو ہے وہ ہم معاملات کو درست کر لیں گے، تو انشاءاللہ اگلے آتے 3 مہینے کا بجٹ بھی آ جائے گا، تو آپ اس مہینے کو پاس کر دیجیے۔ اور وہ بہتر انداز سے وہ پاس ہوا، یہ پریسٹیج موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اس میں یہ بھی کام ایک بہتر ہوا۔ صاحب اس کے بعد کیوں نہیں بہتر ہوا؟ اس کے بعد کون سے لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جو سبوتاج کر رہے تھے اس پورے ماحول کو، اس ماحول کو کہ جس کو ہم خواہش مند تھے کہ آپ احتیاط کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے دستور کے مطابق کاموں کو کر لیجیے، ہم رکاوٹ نہیں بن رہے۔ ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ دستور اگر آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو ضرور کیجیے، اگر دستور اجازت نہیں دیتا تو نہ کیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہونا وہی ہے جو مجلس منتظمہ چاہے گی، اور مجلس منتظمہ میں الیکٹڈ لوگ ہیں، جواب دہ ہیں اپنی پوری عامہ کو، جب پوری عامہ کو جواب دہ ہیں تو غلط فیصلے نہیں کرے گی اور نہیں ہونے دے گی۔ یہی 11 مہینے ہم نے گزارے ہیں، اسی وجہ سے 11 مہینے گزارے ہیں کہ غلط فیصلے نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اسی کے لیے کوششیں کرتے تھے،
اسی کے لیے آواز بلند کرتے تھے، تحریریں بھی اسی کی دیا کرتے تھے. لیکن بہرکیف آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ الیکشن کی ٹرین بھی چلا دی گئی، ٹرین چلا دی گئی. ہم نے پھر بھی ان کو یہ احتجاجاً ریکارڈ کرایا کہ مجلس منتظمہ سے ناظم انتخاب منظور نہیں ہوا. انہوں نے بیٹھنے کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ مجھے محترم صدر صاحب نے بلایا ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ ناظم انتخاب نے کہا تھا. اپنی مجلس بلا کے بغیر کسی ایجنڈے کے تحت اجلاس بلایا گیا اور اس میں اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے. ہمیں اعتراض تھا اس بات پہ کہ ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی غیر جانبداری کو مشکوک بنا دیا. اور کیا بتاؤں آپ کو میں، باوجود اس کے کہ ہم اس ٹرین کے پیچھے پھر دوڑ کھڑے ہیں. آج ہم نے اس بات کا، ہماری ان تمام دکھوں کا، ہماری ان تمام تکلیفوں کا، دستور کے ان تمام تقاضوں کو توڑنے کا آج یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی جگہ ڈٹے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ یہ ساتھ دینے والی بات جو آپ لوگوں نے کی ہے، یہ ہمارے پہ ذمہ داری ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے، چونکہ میں اس وقت مجلس منتظمہ کا رکن ہوں موجود، اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں وہ الیکشن کے اندر آ رہے ہیں. میں اس وقت تک آئندہ سال تک موجود ہوں. انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس اسپرٹ کو برقرار رکھا جائے گا اور اس آواز کو جو طریقہ کار ہے اس کے تحت چلنے کے لیے جو ہے اپنی ہر ممکن جو ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. میں دعا سے پہلے ایک بات بتا دوں، یہ ضروری تھی بتانی. ایک تو کیونکہ پروٹوکول چل رہے تھے، جو سسٹم تھے، جو بھی شیڈول تھا، ہم باوجود اس کے کہ اس کے حصہ نہیں تھے. ہمارے سے مطلب مجلس منتظمہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی، لیکن اس کے حصے میں تھے، اس کے شریک تھے. این او سی لی گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی رستہ نہ چھوٹے، کل کو وہ یہ کہہ دیں کہ جی آپ تو آئے ہی نہیں، جیسے اجلاس میں کہا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مجمع کو دیکھتے ہوئے میں یہ بھی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ اتحاد برادری کا سیریل نمبر جو ہے وہ 1 سے 26 ہے. یعنی بیسیکلی اتحاد برادری کے 26 امیدوار جو لڑیں گے وہ 1 سے لے کے 26 تک لڑیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہر امیدوار کا نمبر 1 سے 26 ہوگا، کوئی انڈیویجول نمبر نہیں ہوگا. دوسری بات، آج کا پروگرام لوگوں کے ذہنوں میں بڑا شک و شبہات آتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، آنی بھی چاہیے. کیا اتنے بڑے دعوت کر دی، ارینجمنٹ کر لی، کھانا بنا لیا، یہ بنا لیا، تو بھائی ایسا کہاں لگا ہوا ہے اس کے لیے گئے. تو میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوا میرا وہ بھائی جس نے اس پورے کھانے کا اسپانسرشپ خود کیا ہے، اس کے لیے تالیاں بجائیں. اگر وہ مجھے اجازت دے تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. لے دوں بھائی؟ میرے ایک ساتھی نے اس ہال کا سسٹم کیا، جس نے یہ بینر بنایا، اس کو اپنی جیب سے بنایا، فریم خود لگایا. یہاں سب چیز لوگوں نے مشترکہ طور پہ کی ہے. اتحاد برادری کے کسی امیدوار، کسی گروپ سے کوئی روپیہ نہیں مانگا گیا. یہ ہے ہمارے ساتھیوں کی، عامہ کی، منتظمہ نہیں ہے، وہ عامہ کا رکن ہے، یہ ان کی محبت. تو ایک بار ان کی سب کے لیے تالیاں ہو جائیں. مجھے بھائی اقبال کہہ رہے کہ میں نام بتا دوں تو اب بعد میں ناراض نہ ہو جائے کہ تمہیں نام کیوں بتایا. وہ مجھے پیچھے سے اشارے کر رہے ہیں، مت بتاؤ، سب پیچھے مڑ کے دیکھیں کون کون اشارے کر رہے ہیں. دوسری بات، صدر صاحب ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، مہربان آپ بزرگوں سے. میں نے شاید 2021 یا 22 میں ایم سی چھوڑ دی تھی، ایز اے مینیجنگ کمیٹی ممبر میں نے سیٹ چھوڑ دی تھی، اور پھر شاید 1 یا 2 الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، مطلب ایز اے کنٹیسٹنٹ نہیں لیا تھا. میں آج اپنی عامہ کی سپورٹ دیکھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اس جہاد میں، اس چیز میں میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سسٹم اپنی یوز پہ آ جائے گا تو اپنی جگہ کسی ایسے ینگسٹر کو لے کے آئیں گے آگے کہ وہ اس کو لے کے چلے. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی سیٹ چاہیے، اس لیے نہیں اندر جانے کی بات کر رہا کہ مجھے عہدہ چاہیے. میں تو الحمدللہ عہدے پہ تھا، جنرل سیکرٹری تھا، اور بڑا اچھا دور گزارا. جب تک بہت چیزیں چینج ہوئی، اس کے ایم سی ممبر بھی تھا، لیکن اس کام کے لیے نہیں. میں صرف آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں اس کارواں کا حصہ بنوں. این او سی میری بھی گئی ہوئی ہے، وہ گئی تھی تو لیور کے طور پہ، لیکن میری آپ لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے درخواست ہے
کہ مجھے بھی اس کارواں کا حصہ ضرور بنائیے گا. میں بھی چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ جاؤں, چاہے انہی کی جنوں کے لیے. نمبر 1 سے 26 ہے, کوئی بھی کھڑا ہو اس کا نمبر 1 سے 26 ہے. اور تقریر نہیں کرنا چاہتا, اور لمبی نہیں کرنا چاہتا, مگر کاغذ پہ لکھا ہوا ہے 10 منٹ اور. اب میں کاغذ کی کیا کروں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں 10 منٹ اور, گانا لگ رہا ہے بھائی 10 منٹ اور دے دو, تو میں اس لیے کروں کیا. لیکن یہ باتیں جو میں نے کہی دل سے کہی ہیں, میں اسی لیے آیا تھا. ایک تو یہ جتانے کے لیے ہم پیسے والے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے اس کو مل کے ہم خرچ کریں, لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں, جو مل کے کام کرتے ہیں, وہ سب ساتھ چلیں. انہی کے چندوں سے نہیں کہوں گا میں, ان کی محبتوں سے یہ آج کا پورا پروگرام سجا ہے. تو ذمہ دار سارے وہ ہیں, ان کی محبت ہے. اور دوسرا, الیکشن کے حوالے سے بات کر لی, ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے وہ نہیں تھے, مگر یہ کام اس لیے کر لیا تھا بھائی عمران کے کہنے پہ کہ یار یہ کر لو, کھلا مت چھوڑو, نہیں جانا لیکن کم از کم NOC فارم لے لو. تب ساتھیوں کے مشورہ ہے تو ضرور جائیں گے. کیا میں دعا کے لیے بلا لوں؟ سر میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے کھانے کے برتن اٹھانے ہیں. کھانا بہت وہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, مالک کا کرم ہے. کیونکہ رات کے ہم نے 10 بجے بلا لیا تھا, ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ رات 10 بجے سے لے کے اتنی دیر تک کیا ہوگا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو تو پھر گھر جا کے خود کھانا پڑے گا نا. تو اب آپ قیمت کہیے گا 5 منٹ ہو. 1 منٹ. بھائی سلمان جمیل 10 منٹ تو گزارنے آپ ہی آ جائیں. دعا کے لیے یہ سلمان جمیل پتہ ہے کیا شخصیت ہے, عجیب و غریب شخصیت ہے سلمان جمیل. سب سے زیادہ منجن سوشل میڈیا پہ انہی کا بیچا جا رہا تھا. یہی برے تھے, ہم سے کہا جاتا کن کے ساتھ کھڑے ہو, اور انہی کے گھر کے باہر وہاں کے 4 لوگ آدھے گھنٹے کھڑے ہو کے گئے. سلمان بھائی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو بات یہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ غلط ہے, وہ آپ کے ساتھ بلا لیا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. عجیب و غریب یار, اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا ہم سب کو, ان کو بھی ہم کو بھی, تو ہی ادارہ آگے بڑھے گا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا عجیب سا لگتا ہے جب میرا دائیں ہاتھ جو میرے سر پہ رہتا تھا میرے تایا سائی سعید پریس والا صاحب مرحوم, اور میرا بائیں ہاتھ جو عمران عزیزی تھا, دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. اب ماشاء اللہ بھائی سلیم فاروقی یہ بھائی ابرار ہمارے بڑے ہیں, اور انہی کے سائے تلے چل رہے ہیں. بھائی اقبال یوسف, نہیں میں نمبر نہیں لے رہا آپ لوگوں کا, میں بتا رہا ہوں بڑے ماشاء اللہ ہیں اور حیات ہیں, اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے. اور دوسری بڑی خوشی ہوئی جو سب کے دوست کے علاوہ میرے پرسنل میرے ذاتی دوست ہم سب سے دوبارہ آ کے ملے, ہاتھ ملایا, بھائی فضل ربی اور بھائی سلیم بٹلا. تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خرم نے ایک بات چھیڑ دی, بہرحال یہ ذاتی بات تھی, اسٹیج پہ کہنی نہیں چاہیے تھی, انہوں نے بات چھیڑ دی. تو یہ حقیقت تھی کہ صحیح ہے, میری ساری دوستیاں آپ سب سے بھی ہیں, انہیں بھی میرے سارے دوست ہیں, وہ بھی عزت دیتے ہیں, آپ سب بھی عزت دیتے ہیں. بس انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہمارا خیال کرو اور ہمارے ساتھ آ کے ملاقات کرو یا بیٹھنے کا کچھ مشورے کا ٹائم دیں. کیونکہ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں, جن کے ساتھ میں رہا ہوں, جنہوں نے مجھے سکھایا ہے, وہ میرے یہ سب بڑے بھی ہیں, میرے سے چھوٹے بھی ہیں, اور میں خود بھی ماشاءاللہ میرے خیال سے اگر بھائی فضل ربی اس کی بات کریں کہ میں بھائی فضل اور بھائی عمران اس وقت کی کیبنٹ میں ہم 3 بہت پرانے, اور بھائی اقبال یوسف تو ہم سے بھی پرانے موجود ہیں جمعیت میں. اور بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, فون بھی آتے رہے, سب کچھ ہے, لیکن میں نے کہا جن کے ساتھ کھایا ہے, پیا ہے, اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, جنہوں نے عزت دی ہے, اور جو میرے ہمارے بڑوں نے سکھایا, چاہے اس میں میرے نانا اسحاق چاندہ صاحب مرحوم, ابھی نئے والے اسحاق چاندہ نہیں,
मरहूम वाले साहब चाहना, तो वो मेरे नाना, मेरे वालिद, मेरे बड़े भाई सईद प्रेस वाला, भाई फिरोज़ भैया, भाई सुलेमान अजीज़, भाई अब्दुल खालिक अल्लाह वाला, मैं इन सब के साथ काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने ये सब, भाई नसीम बटला के साथ भी मैं भी उस वक्त कैबिनेट में मौजूद था, तो इन सब ने ये सिखाया जहाँ बेटा हो उनके साथ रहो, उनकी कोई गलतियाँ हैं तो उनको बताओ। यही मैं इन सबसे कहता हूँ, मेरे बड़ों से भी, छोटे से भी, अगर हम में से भी या मुझ में भी कोई गलती है तो हम एक दूसरे की सुधारें, एक दूसरे को सुधारें। और मैं खुरम भाई का नाम भी ऊँचा कर दूँ, ये कहते हैं कि जब किसी की कोई बात आवाज़ सुनो ना या फ़ोन आए किसी के लिए भी, तो पहले उससे तस्दीक कर लो कि यार आपने मेरे मुतालिक बात करी थी या नहीं करी थी, इससे बदगुमानियाँ नहीं होंगी। तो अल्लाह मियाँ हमें सारी बदगुमानियों से बचाए और अल्लाह मियाँ हम सबको नेक हिदायत पे चलाए। और दुआ गो हूँ कि मुझे मौका मिला, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें 1 से 26 को कामयाब करे और हम इसी तरह मेहनत लगन से इस इदारे को चलाते रहें। बातें बहुत सारी है, मैं नहीं खड़ा होता, लेकिन अब खड़ा कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर रहा, बात नहीं करता भाई डर लगा क्या लगा, सीधे हाथ पे आए थे, उल्टे हाथ पे ना नहीं, अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, तो मैं उल्टे हाथ पे खड़ा था, मैंने कहा मुझे नहीं देगा भाई। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कब्रिस्तान की, मैयत गाड़ियों की, मैं खुद उनके नाज़िम रह चुका हूँ, इमरान के साथ भी काम करा हुआ है, लेकिन बस जो बात खैर छुप गई रह गई, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे याद रखिएगा दुआओं में भाई, क्योंकि इनसे ज़रा सा ले लेते तो भेज दिया हाथ सकते फिर के, अभी हाथ मेरा नाम भी ले लिया, अल्लाह रहम करे भाई। आप तमाम हजरात का इस दुआ के साथ जो अनीस याजी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं और दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी काविशों को जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हो, या अल्लाह उन सबको कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे इरादे के